پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا یہ خصوصی سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، خصوصی اس اعتبار سے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم القدسیہ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں جلوہ گر ہوں گے، اور آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ کے میسیجز بھی لیں گے، آپ کی فرمائشیں بھی لیں گے، اور عنوان جو ہم نے رکھا ہے، موضوع جو رکھا ہے وہ یہ ہے غلط کیا ہے۔ اس عنوان پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ آیت کریمہ کی تلاوت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، اور ایک مناسبت ہے اس کو موضوع کے ساتھ، تو آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شان نزول، اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعض احکامات پر قائم رہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے بعض احکامات پر قائم رہے۔ ہفتے کی دن کی تعظیم کرتے، اس روز شکار سے لازماً اجتناب جانتے، اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح یعنی جائز ہے، ان کا کرنا ضروری تو نہیں، جبکہ توریت میں ان سے بچنا لازم کیا گیا ہے، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں اور شریعت موسوی پر عمل بھی ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان کی طرف توجہ نہ دو۔ بیان فرمایا گیا ہے، تفسیر سیاد الجنان میں مزید فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ داڑھی منڈانا، مشرکوں کا سا لباس پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا، یہ سب ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ جب مسلمان ہو گئے تو سیرت و صورت، ظاہر و باطن، عبادات و معاملات، رہن سہن،
میل برتاؤ، زندگی موت، تجارت و ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں، مگر یہودیت کی رعایت کے لیے نہ کھانا یہ بہت سخت اور بڑا جرم ہے۔ غیر مسلموں کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اسی میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کے احکامات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وہ اخلاق، ہر وہ کردار، ہر وہ انداز، ہر وہ رویہ جو دین اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہے، ٹکراتا ہے، دین اسلام کی تعلیمات کو وائلیٹ کرتا ہے، وہ رویہ، وہ انداز، وہ طریقہ، وہ معاملہ، وہ ایٹیٹیوڈ درست نہیں بلکہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ صحیح وہی ہے جو ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے اندر رہنمائی ملتی ہے۔ بہرحال یہ تو ابتدائی گفتگو تھی، انشاءاللہ اس موضوع کو ہم لے کر کے آگے چلیں گے۔ آئیے ابھی عمر بھائی سے ہم کلام سنتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہیں وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہیں وہ جلوہ گر، کہ مدینہ جن کا دیار ہے، میرے قلب میں ہیں وہ جلوہ گر، ہاں میرے قلب میں ہیں وہ جلوہ گر، کہ مدینہ جن کا دیار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ۔ اور
ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے، چمن میں جن کی چہل پہل ہے، جہاں میں جن کی چمک دمک ہے، چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینے کے چاند ہیں، وہی ایک مدینے کے چاند ہیں، سب انہی کے دم کی بہار ہے، وہی ایک مدینے کے چاند ہیں، وہی ایک مدینے کے چاند ہیں، سب انہی کے دم کی بہار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، اور وہ جھلک دکھا کے چلے ساتھ نہ کیوں گئی، ہاں میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے اب تو زندگی پار ہے، میری روح ساتھ نہ کیوں مجھے اب تو زندگی پار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، اور جو کرم سے اپنے شہ رکھے مجھے غریب کے گھر قدم، جو کرم سے اپنے شہ امم، جو کرم سے اپنے شہ شہ امم رکھے مجھے غریب کے گھر قدم، تو میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، میرے شاہ کی
شان کے گدا پہ ان کا پیار ہے میرے شاہ کی نہ ہو شان کم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کہ گدا پہ ان کا پیار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ اور وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے کہ مرے تو انہی کے نام پر کہ مرے تو انہی کے نام پر جو جیے تو ان پہ نثار ہے جو مرے تو انہی کے نام پر ہاں جو مرے تو انہی کے نام پر جو جیے تو ان پہ نثار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ دم نظر سال کے بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما دم نظر سال کے بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما کے قدم پر آپ کے نکلے دم کے قدم پر آپ کے نکلے دم بس اسی پہ دار مدار ہے کہ قدم پہ آپ کے نکلے دم کے قدم پر آپ کے نکلے دم بس اسی پہ دار مدار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نثار ہے میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر ہاں میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے جن خلق کہتے
کہتی ہے مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا ہی زبردست کلام حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں عمر بھائی نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے دربار فیض الانوار کی حاضری بھی نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ کریم ہم سب کا مقدر بنائے۔ رکن مرکزی مجلس شورا ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حاجی عبدالحبیب اتاری آدام ذلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرحبا بھائی صاحب، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور میں جو ہے وہ حیران ہوں کہ آپ کی حسب نیند پر بھی اور آپ کے جدول پر بھی اور صبح آنے پر بھی، تو کیا کہیں گے اس پر؟ یہ کیسے آپ کر لیتے ہیں؟ آپ بلاتے ہیں تو آنا پڑتا ہے، لیکن دنیا ہی صبح جاگتی ہے، ہمیں اپنا شیڈول سے چینج کرنا چاہیے۔ بہرحال چونکہ کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں جس میں نارملی رات لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس میں جاگنے کے لیے بھی چلیں ایک مدری پھول ذہن میں ہے میرے ساتھ۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے، کل بھی میں صبح آلموسٹ 8 بجے ایک جگہ جانا تھا، تو صبح سے ہی میں گیا ہوا تھا، کراچی سے باہر گیا تھا۔ تو جیسے نماز ہے، نماز کے لیے تو روز ہی اٹھنا ہے نا، اگر آپ رات لیٹ سوئے یا جلدی سوئے، تو وہ جو ایک بزرگوں کا قول ہے نا کہ کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرو کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کا جواب عتاب یا عذاب باقی رہ جائے گا۔ اسی طرح کبھی بھی ڈیفیکلٹی کے لیے، مشکل کے لیے نیکی مت چھوڑو، کیونکہ مشکل ختم ہو جائے گی، اس کا ثواب، اس کا اجر باقی رہ جائے گا۔ تو آپ کو اگر زندگی میں کسی کام کے لیے جلدی اٹھنا ہے یا اپنی نیند کی قربانی دینی ہے، تو نو ڈاؤٹ اس وقت بستر سے اٹھنا ایک ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے، مگر آپ جب اٹھ جاتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں، وہ ڈیفیکلٹی تو ختم ہو گئی۔ اور اگر آپ کا کوٹا باقی ہے تو آپ واپس جا کے پھر سو سکتے ہیں، لیکن وہ جو آپ نے وقت دیا یا وہ جو نیکی کی، لائک فجر، بہت سارے لوگ فجر میں اس لیے نہیں اٹھتے کہ یار رات دیر سے سویا تھا، آپ اٹھتے وقت جو تکلیف اٹھا رہے ہیں وہ فیو منٹس، مگر رائٹ آفٹر فجر یو کین سلیپ اگین، آپ دوبارہ سو جائیں، لیکن وہ تکلیف تو ختم ہو گئی، مگر اس کا اجر، اس کا ثواب باقی رہ گیا۔ تو اگر آپ کو کبھی زندگی میں کسی اچھے کام کے لیے اپنی نیند کی قربانی دینی پڑے یا اپنی طبیعت کے خلاف جانا پڑے، تو اگر یہ بات یاد رہے کہ یہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، یہ ختم ہو جائے گی، مگر اللہ نے چاہا تو اس کا اجر باقی رہے گا، تو پھر بندہ اپنے آپ کو راضی کر لے۔ مدینہ مدینہ، مرحبا، اللہ عمل کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی صاحب، سوال میں الحمدللہ کچھ بنا کر لایا ہوں، اور کچھ ایک اور چیز بھی سوچ کے آیا ہوں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ چلیں گے۔ یعنی ایک تو ہم جیسے ڈسکشن کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کر بھی آج ہم ایک اور کام بھی جو ہے وہ کریں گے، بہرحال انتظار میں رہیں۔ آپ کا ٹاپک غلط کیا ہے؟ تو کچھ غلط تو امیدیں نہیں کریں گے آپ؟ نہیں، یقیناً غلط نہیں کریں گے، ایسا اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے، اچھا ہی کریں گے جی انشاءاللہ۔ ناظرین کے بھی لیے بھی بینیفیشل ہوگا، اور آپ کے لیے بھی ایک ٹاسک ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کبھی یوں مطلب وہ پریکٹس کی ہوگی مدنی چینل پر، تو چلیں آج یہ بھی ایک جو ہے وہ نیا رنگ بھی ناظرین کو بھی ہمیں بھی دیکھنے کو جو ہے وہ ملے گا۔ کویسچن ایسا غلط کیا ہے، یہ ہمارا عنوان ہے، موضوع ہے۔ اس پر پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ ہر بندہ ایسا دیکھا جائے تو اس کی ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، وہ اپنے اعتبار سے جو ہے وہ سوچتا ہے، اور اگر وہ کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہمیں اگر وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی لیکن کسی دوسرے کو اچھی لگ رہی ہے، تو کیا ہم اسے بھی غلط ہی کہیں گے یار چونکہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی لہذا یہ بھی غلط ہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم پہلے آج اپنے اس پورے پروگرام کا ایک باؤنڈری بنا لیں، صحیح، کہ بیسیکلی آج جو پروگرام کا موضوع ہے غلط کیا ہے۔ جی، تو غلط وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے غلط کہا ہے، جس کو شریعت نے غلط کہا ہے۔ صحیح، اگر یہ زندگی کا ایک اصول بن جائے نا کہ جس کو شریعت نے غلط کہا، چاہے وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، چاہے وہ مجھے پسند ہے، مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، صحیح، تو اس کا مطلب اب یہاں میری سمجھ کا قصور ہے یا میں اس بات کی حکمت سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول نے یعنی شریعت نے اس کو غلط کہا ہے، یعنی شریعت کے جو بھی احکام ہیں، تو اب اس کے بعد مجھے اس سے پیچھے ہی ہٹنا ہوگا کہ وہ غلط ہی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ کچھ چیزوں کو غلط نہیں کہا شریعت نے، صحیح، ٹھیک ہے، اس کی مذمت شریعت بیان نہیں کر رہی ہے اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو میں نہ کروں وہ الگ بات ہے، مگر کوئی کر رہا ہے اور میں جناب اس کو جو ہے غلط کہہ رہا ہوں، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ وہ امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا ایک جملہ سننے کو ملا تھا کہ جس چیز کی شریعت مذمت نہیں کرتی اس کی مذمت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بڑا زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے اور ہمیں کہے کیا کر رہا ہے یار،
یہ نہیں کرنا چاہیے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے، پھر آپ کون ہوتے منع کرنے والے؟ تو جب شریعت کسی چیز کی مذمت نہیں کرتی تو اب آپ اس چیز کی مذمت کر کے الٹا ایک تو اپنے آپ کو بھی جلا رہے ہیں، اور دوسرا ہو سکتا ہے اب دل آزاری کا باعث بنے، غیبت کا باعث بنے، بدگمانی کا باعث بنے۔ تو انجوائے کریں، اس کو کرنے دیں جو کر رہا ہے۔ اگر شریعت نے کوئی اس کی ممانعت نہیں کی ہے تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے؟ تو یہ اگر فارمولا زندگی میں ہو، ہاں جہاں فرض اور واجبات کی بات ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ہم اس وقت غلط اور صحیح کی بات اس سینس میں کر رہے ہیں کہ کس چیز کو شریعت نے غلط کہا اور کس چیز کو غلط نہیں کہا۔ ہماری شریعت نے ایک زندگی بہت آسان کر دی ہماری، کہ وہ کہتے ہیں نا ڈوز کی لسٹ نہیں دی ہے، انڈوز کی لسٹ دی ہے۔ جو کرنا ہے اس کی لسٹ نہیں دی ہمیں، جو نہیں کرنا اس کی لسٹ دے دی ہے، یعنی جو نہیں کرنا وہ عطا فرما دیا، اب اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کرنے کی اجازت ہے۔ تو اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ کیا کیا منع ہے تو اس پر عمل نہ کریں، باقی سب پر عمل کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یوں زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ تو اب اگر کوئی شخص، جیسے اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ یار یہ غلط کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے، حالانکہ اس کو وہ ٹھیک لگ رہا ہے، وہ اس میں خوش بھی ہے، تو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پیمانہ شریعت کا ہوگا۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ غلط نہیں ہے تو پھر کرنے دیں، اسے کرنے دیں، اور اس مذمت نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ ٹھیک ہے، بڑی ریلیونٹ بات ہے آپ نے کہی ہے کہ اگر شریعت اس پر قدغن نہیں لگا رہی، اس کو کنڈیم نہیں کر رہی تو ہم بھی نہ کریں، ورنہ پھر ہم ہو سکتا ہے اس کی دل آزاری کر کے ایک حرام کام کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے اس کے ساتھ رہنا ہے، جیسے گھر میں ہے، بھائی ہے، اگر ساتھ رہتے ہیں تو بھائی کے ساتھ رہنا ہے، بہنوں کے ساتھ رہنا ہے، گھر میں ہے، بچوں کی ماں ہے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اب ان کے اندر جو ایک مطلب خلاف مزاج جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ کسی کے خلاف مزاج کام کریں گے تو اس کو اچھا تھوڑی لگے گا، تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں یہاں بھی وہی بات آ گئی نا، خلاف مزاج۔ مثال کے طور پہ مجھے لگتا ہے کہ یار کوئی کھانا نہ کھائے میرے سامنے، تو یار کھانا تو وہ کھائے گا نا، انسان ہے وہ، پانی تو وہ پیے گا۔ آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ کو اپنے سامنے کوئی کھانا کھاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ اگر وہ کام کر رہا ہے جس کو شریعت منع کرتی ہے، یعنی وہ بے ادبی کر رہا ہے بڑے بھائی کی، بدتمیزی کر رہا ہے، دیکھیں اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ آپ کو گھر میں جو کچھ اچھا چاہیے نا، شریعت نے وہ سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ صفائی ہونی چاہیے، ادب احترام ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، بھائی بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ سارے کام وہ اس کو کرنے چاہیے۔ اس کے خلاف جاتا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں گے کہ یار اللہ رسول نے بھی منع کیا اور ہمیں بھی تکلیف تو دے ہی رہا ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اب بعض اوقات میری عادت ہی ہر چیز کو تکلیف محسوس کرنے کی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرائے تو مجھے پرابلم، وہ خاموش رہے تو مجھے پرابلم، تو یہ بھی مزاج دیکھنا ہوگا، ہمیں دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ بے شک اگر آپ ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھے بغیر آپ نہیں جی سکتے، اور خاص طور پہ ہمیں جو حقوق شریعت نے بیان کیے، ہم اگر بھائی ہیں تو بڑے بھائی کے حقوق ہیں، ہماری بہنوں کے حقوق ہیں، اگر بڑے بھائی ہیں تو بچوں پر شفقت کا حکم ہے، ماں باپ کا ادب تو سبحان اللہ کتنی احادیث اور آیتوں میں بیان ہوا، تو ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ لیکن اسی طرح جس کا ادب کا مجھے حکم دیا گیا ہے اس کو بھی تو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی مجھے لے کر چلے، وہ بھی مجھے برداشت کرے۔ تو دونوں طرف کے لوگ اگر اپنے انداز کو لے کر چلیں گے نا، کیونکہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں سلمان بھائی جو جینا، جس کو کہتا ہے جینا تنگ کر دیتے ہیں، حرام کر دیتے ہیں، وہ گھر میں گھر کا فرد بھی ہوتے ہیں، اپنا بھی جینا حرام ہی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا تو کر ہی رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات کی آپ نے، وہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ سمجھتے میرا روب ہے اور میرے کہے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، لیکن اس روب کو برقرار رکھنے کے لیے آپ بھی جل رہے ہیں، اچھا آپ کو پیار بھی نہیں مل رہا، آپ کو وہ کیئر بھی نہیں مل رہی، تکلیف میں بھی کوئی اتنا زیادہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سب کو تکلیفیں دی ہوئی ہیں۔ آپ پیار بانٹیں، آپ محبت بانٹیں، آپ برداشت کریں، آپ دیکھیں جب آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا تو سب کتنا آپ کے کلوز ہوں گے، تو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا میرا بڑا روب ہے، میرا بڑا ٹور ہے، اینڈ آف دا ڈے لوگ پریشان ہی ہوتے ہیں، وہ خود بھی اندر سے پریشان ہوتے ہیں۔ صحیح، ہمیں تو میسیجز بھی آتے ہیں، پچھلے دنوں مجھے ایک میسج آیا کسی دکھیاری ماں کا کہ میں اپنے شوہر کے آگے کچھ کہہ نہیں سکتی، مگر میرے شوہر نے میرے بیٹے پر اتنی سختی رکھی ہے کہ وہ باغی ہو گیا ہے، اب میں اس کو کوئی اچھی بات بھی بتاتی ہوں تو وہ میرے شوہر نے اسے گالیاں ہی دینی ہے، اس کو مارنا ہی ہے، اس کو ہر بات میں ڈانٹنا ہی ہے۔ وہ کہتی بیچاری ماں کہتی ہے ہمارے گھر کا ماحول میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب وہ ماں جب اپنے شوہر کے آگے بھی بات نہیں کر پا رہی، بیٹا اپنے والد کے آگے بات نہیں کر رہا، ان سے کوئی پیار محبت والا ماحول ہی نہیں ہے، ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں، گالیاں منہ پر ہیں، مجھے بتائیں نا یہ کیسا روب ہے، یہ کیسا گھر ہوگا، کیسے اصلاح ہوگی؟ کہتا بچہ کہتا میں گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتا، مجھے ہر وقت میرا والد اگر ذلیل ہی کرتا رہے گا تو میں کیوں رہوں گا گھر میں؟ یہ وہ چیزیں جو کرنی ہوں گی ہمیں،
اور ہمیں جو شریعت کا ایک انداز ہے نا اس کو اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ مدینہ اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں سر کہ اگر کوئی بات غلط اپنی اولاد کے اندر دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں میں دیکھ رہے ہیں، گھر والوں میں دیکھ رہے ہیں، اور اس غلط کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ٹھیک بھی غلط طریقے سے ہی کرنا ہے. بہت صحیح بات آپ نے کی کہ غلطی کی بعض اوقات جو اصلاح کا انداز ہوتا ہے نا وہ غلطہ ہوتا ہے، وہ اس سے بڑی غلطی ہوتا ہے. بچے نے پانی کا گلاس توڑ دیا، ٹوٹ گیا اس سے، اور ہم نے اس کا سر توڑ دیا. تو وہ تو گلاس توڑا تھا، غلطی تھی، آپ نے سر پھوڑ دیا، اس کا ڈنڈا اٹھا کے مار دیا. اچھا سر توڑنا واقعی تکلیف دہ ہے، لیکن بعض اوقات دل توڑنا وہ اس سے زیادہ تکلیف ہے. اس کو بعض اوقات کچھ جملے ہوتے ہیں سلمان بھائی جو پیوست ہو جاتے ہیں انسان کے دل میں، جو بھلائے نہیں بھولتے. کچھ باتیں ایسی لوگ کر جاتے ہیں جن کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو وہ باتیں سمجھنی ہیں کہ آپ کو اصلاح کرنی کیسے ہے. پچھلے دنوں ماشاءاللہ نگران شورا ہم ساتھ تھے ایک سلسلے میں، اور بڑی کمال کی انہوں نے بات کہی کہ اگر مجھے کوئی کہنا کہ پرابلم کیا ہے معاشرے کا، آپ بھی شاید ساتھ تھے اس سلسلے میں، تو انہوں نے کہا دو ہی چیزیں مجھے نظر آتی ہیں کہ ایک علم کی کمی اور ایک تربیت کی کمی. تربیت نہیں ہے. والد کو والد بننا کس نے سکھایا؟ والد تو بن گئے، شادی ہوئی، بچے ہو گئے، لیکن والد کو ایز اے والد ٹریٹ کیسے کرنا ہے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کے ساتھ رہنا کیسے ہے. آگے جا کے بہویں آئیں گی گھر میں، آگے جا کے خاندان بڑھے گا، تو ایز اے والد میرے کون سا کورس کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ اور ایک کورس موجود ہے شریعت میں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موجود ہے. پڑھے تو صحیح نا. علم سے دور رہنا ہے اور اپنے طور پہ اصول بنائے ہوئے. ہمارے گھر کا یہ اصول ہے. کدھر سے آیا بھائی یہ اصول؟ کدھر پڑھا تھا آپ نے؟ یہ کوئی آپ کو بھوک ملی؟ ہمارے خاندان کا جناب یہ اصول ہے. اب اس اصول میں کسی کا دل ٹوٹتا ہو، کسی کا سر پھوٹتا ہو، بدلوں کی آگ میں خاندان جل رہا ہو، جناب خاندانی دشمنیاں چل رہی ہوں، اصول ہے ہمارا. کیسا اصول ہے؟ اصول وہ ہے جو شریعت کا ہے، طریقہ وہ ہے جو شریعت کا ہے. تو یہ غلط ہے. یہ خاندانی رسومات، یہ خاندانی اصول، اور ہر خاندان نے، ہر بڑے نے اپنا اصول بنا لیا. تو خدارا اگر ہم نے اپنے گھر میں خوشیاں دیکھنی ہیں، ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اندر پیار دیکھنا ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ والد کیسے والد بنتا ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے، اولاد کا کردار کیا ہے، بیوی کا کردار کیا ہے. اب ساس پہلے جو ہے نا وہ بچی تھی، اس کی شادی ہوئی، 15-20 سال بعد وہی ساس بن گئی. اب اس نے جو اس کی ساس نے اس کے ساتھ کیا، یا تو اس نے اپنی بہوؤں کے ساتھ وہ کرنا ہے. یہ ساس بنتے ہی اس کا انداز چینج ہو گیا. ارے ساس بننے کے بعد آپ نے کب یہ کورس کیا تھا، کب یہ تربیت حاصل کی کہ آپ کو اپنی بہوؤں کے ساتھ. اچھا یہ بہوؤں کی دشمنی جو ہے بیٹے کو بھی دور کر رہی ہے آپ سے. یہ نہیں سمجھتی ماں کہ وہ بیٹا جو میرے جگر کا ٹکڑا تھا، میں اس کی بیوی کے خلاف روز اسے سمجھا رہی ہوں، اینڈ آف دا ڈے وہ بیٹا بھی دور ہو جاتا ہے. تو کسی کے دل میں یہ ایک جملہ یاد رکھ لیں، کسی کے دل میں اترنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے اسے پیار ہے نا تو مجھ سے پیار کرنا شروع. آپ کسی کے بچوں سے پیار کریں، وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا. کیا یہ جب بھی ملتا ہے میرے بچوں کے، اس کے بچے کے بارے میں پوچھتا ہے، میرے بچوں سے پیار کرتا ہے. تو آپ اگر اس کے لوڈ ون جس سے اسے پیار ہے، آپ اس سے پیار کرنا شروع کر دیں، اس کی کیئر کرنا شروع کر دیں، وہ آپ کے قریب ہو جائے. آپ اپنے بیٹے کو قریب کرنا چاہتی ہیں، آپ اس کی بیوی کا خیال رکھیں. بیوی اگر بیٹے کے قریب، اپنے شوہر کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کی ماں سے محبت شروع کر دے، کیونکہ بیٹا ماں کی طرف یقیناً ایک طرح سے انسپائر ہوتا ہے، اس کی ماں ہے وہ. تو یہ وہ چیزیں جو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں. گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے رویے بھی بڑا کردار ادا کرتے ہیں افتراق کے اندر، انتشار پھیلانے میں، نفرت پھیلانے میں، گھر توڑنے میں، آپس میں دوریاں پیدا کرنے میں رویے بھی بڑے کارگر ہوتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے، وہ اس ٹائم میں بتا رہا تھا کہ ہم بڑے پریشان ہیں، اور پرابلم ان کا کیا ہے کہ ایک پرابلم یہ ہے کہ گھر کے کپڑے سارے دھونے ہیں اور 7 دن کے کپڑے ایک ساتھ پریس کر کے رکھنے ہیں. یعنی 7 دن کے کپڑے ایک ساتھ پریس کر کے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اصول ہے. وہی والی بات ہے، اصول ہے ہمارے گھر کا. اصول ہے. اچھا، پہننے پہلے تھا یا نہیں تھا یہ بھی کوئی پتا نہیں. آج بنا لیا، صاحب پڑھ رہا ہے تو چلو اب بنائے یا کب بنائے یہ اگلی بات ہے. چلے پہلے سے بھی تھا تو بھی لینے. 7 دن کے کپڑے ایک ساتھ پریس کرنے ہیں، اور سب کے کرنے ہیں، صرف ایک کے نہیں کرنے، سب کے کرنے ہیں. اچھا، کھانا بنے گا تو کھانا جو ہے وہ روٹی جو چاہیے وہ توے سے اترتی ہوئی روٹی چاہیے. توے پہ بٹھا دینا ان کو. اللہ اکبر. تو اور پھر دیکھیں، ایک کو 7 بجے چاہیے، دوسرے کو 9 بجے چاہیے، اور تیسرے کو 9:30 بجے چاہیے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوپہر کا کھانا ہے یہ. یعنی وہ بیچارہ اسلام بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو آزمائش میں آ گئے ہیں
کہ یہ کیا کریں, کس طرح اس کو ریزالو کریں. میں چاہوں گا آپ اس پر بھی جو ہے وہ بات کریں. ظاہر سی بات ہے, ایک اللہ کی بندی ہے, کوئی مطلب ہم بیٹے کی جو ہے وہ شادی کی ہے, بہو گھر میں آئی ہے, اب وہ ساتھ کپڑے بھی ساتھ میں سارے دھوئے اور پھر 7 دن کے کپڑے وہ استری بھی کرے, پھر ہر بندے کو روٹی ہے اس کے اپنے ٹائم پر اور توے سے اترتی ہوئی روٹی چاہیے. یہ پتہ نہیں مطلب کیا کہیں گے اس کو. اصل میں بات وہی ہے کہ اپنی بیٹی سمجھنا اگر شروع کر دیں, اس کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے, وہ بھی کبھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے, اور مل جل کے کام کریں. جو کام اس سے پہلے گھر میں کر رہا تھا وہ کون تھا, یہ بھی تو غور کریں نا. اگر اس گھر میں پہلے کچھ اسلامی بہنیں مل کر کام کرتی تھی, سب نے ہاتھ اٹھا لیا اور آنے والی کو سارے کام سونپ دیے, تو دھوبن تو نہیں لائے تھے, نوکرانی تو نہیں لائے تھے, ہیں بھائی اپنی بیٹی سمجھ کے اگر اس کو رکھیں. اور دوسری طرف والی کو بھی یہ بات ہے کہ کام کر کے دلوں میں اترا جا سکتا ہے, لیکن بعض اوقات کام کر کے بھی دل میں جگہ نہیں ملتی, اے بھی نکل رہے ہوتے ہیں کہ آج تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا تو آج وہ ٹھیک نہیں کیا. تو وہی بات ہے کہ دونوں طرف کا خیال رکھ کے زندگی گزارے, ورنہ یہ چلتی نہیں ہے. یہ رویہ یہ سب کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ اب یہ جو روٹین بنی ہوئی ہے بھئی, ایک نے 7 بجے روٹی کھانی ہے, ایک 8 بجے کھا رہا ہے, ایک 9 بجے, ایک 9:30 بجے. عجیب بات ہے. ٹھیک ہے چلیں, وہ فرق ہوتا ہے. بعض اوقات کسی کی ڈیوٹی لیٹ ہوتی ہے, کسی کو دیر سے اٹھنا ہوتا ہے, لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے نا کہ بھئی کھانا بنا کے رکھ دیا جائے, اور جو جب اٹھے اپنے حصے کا کھانا لے لے اور گرم کر لے. ایک ہی عورت بیچاری بار بار آتی رہے کچن میں اور دیتی رہے, اس میں تو میرا خیال ہے بہت جگہوں پر پردے کا بھی مسئلہ آئے گا. کیونکہ اگر گھر کے افراد دوسرے مرد بھی ہیں, اب وہ ہر مرد کو کھانا پیش کر رہی ہے, تو بھابھی ہر کسی کے ساتھ تو مطلب اس کا فیملی کا تو ہر کسی کے ساتھ تو محرم والا رشتہ بھی نہیں ہوتا, تو یہ بھی خیال رکھنا ہوگا. تو یہ سب چیزیں بات وہی ہے کہ بیٹھ کے جو ہے نا, دیکھیں اس میں کردار جو ہے نا بعض اوقات ماں باپ کو ہی ادا کرنا پڑے گا. بچہ کیسے بات کرے گا اپنی والدہ سے کہ میری بیوی کو یہ تکلیف ہے؟ یہ بڑوں کا ایسا, میں تو کہتا ہوں جی بچے کو محسوس کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں اللہ کی بندی بیچاری, مطلب سارے گھر کے برتن دھوئے, اچھا برتن بھی سارے ایک ساتھ دھو کے رکھنے, یہ جو بات رہ گئی تھی مجھے. چلے اچھا میں ویسے اس میں ایک حاشیہ لگا دیتا ہوں. ہاں جی, کہ یہ آپ نے اصل میں نا بہو کی سنی ہے. مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں, ایگزیجریشن کا بھی ایسا معاملہ ہے کہ اگر آپ کسی کی سنیں نا کہ یار جناب برے بھائی سسرال میں ظلم ہی ظلم ہے, کیونکہ وہ مسئلہ یہ اب کہوں گا تو شاید ہماری اسلامی بہنوں کو برا لگے کہ ان کے اندر مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو جیسے آپ فرما رہے ہو, لیکن اگر ادھر والوں کی سنیں نا تو وہ لگتا ہے کہ وہ تو جناب سوئی رہتی ہے, کام بہت تھوڑا کرتی ہے. تو لیکن اگر یہ صحیح ہے, یہ ایسا بہت جگہ ہے, ہم ان لوگوں کے لیے یہی کہیں گے کہ وہاں جس کو ساس سسر کہتے ہیں یا ماں باپ کہتے ہیں, وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اصول وضع کریں. اور اصول وہی وضع کریں ایک پیار محبت کا انداز ہو, اور دوسرا شریعت کے تقاضوں کے مطابق کہ کون کتنا کام کرے گا اور کس کی طبیعت اور مزاج میں کتنا کام آسان ہے. تو اس طریقے سے اگر گھر کا قانون بنا لیں تو میرا خیال ہے آسانی ہوگی. ورنہ کہتے ہیں لکڑی کو موڑتے رہو, ایک وقت آتا ہے وہ لکڑی پہ ٹوٹ جاتی ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں بیٹے کو کیا ہو گیا, بہو کو کیا ہو گیا, باغی ہو گئے, چھوڑ کے چلے گئے, مطالبہ کر رہے ہیں الگ گھر لینے کا. آپ نے جینا ہی ان کا پہلے آرام کیا ہوا تھا, تو کہاں سے رہیں گے آپ کے ساتھ؟ اگر آپ بہت دور تک ساتھ چلنا چاہتے ہیں نا تو ہاتھ پکڑ کر چلیں, دھکے دے کر آپ جو ہے نا دور تک ساتھ ہی نہیں بن سکتے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کالز بھی آ رہی ہیں سر, جی ٹاپک پر کال بھی لیتے ہیں. جی, جو غلط اور صحیح کا موضوع ہے نا اس وقت, تو جو غلط ہے اس کے اندر جو باپ کا کردار اور ماں کا کردار جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے گھر کے ماحول میں, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ان دونوں میں بھی کانفلکٹ ہوتا ہے. ماں کچھ کہہ رہی ہوتی ہے, باپ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. ریلیونٹ بات, بہت ریلیونٹ بات ہے. اور بیسیکلی کردار دونوں کا ہے. بیسک گھر چلانے کے لیے اہم ترین کردار میاں بیوی کا ہے, جس کو ماں باپ کہیں, آگے جا کے وہ ساس سسر بنتے ہیں, ان دونوں کا ہے. اچھا اس میں بھی جو ہے نا پہلے ان دونوں کا ایک ہونا بہت ضروری ہے. بعض اوقات گھر میں مرد کچھ کہہ ہی نہیں پاتا, سارا کنٹرول سارا معاملہ عورت کا ہوتا ہے. وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے بہو کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے بیٹے کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, مگر اس بیچارے کی آواز ہی نہیں نکلتی ہے. اچھا وہ بچوں کو کہہ بھی رہا ہوتا ہے مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ غلط ہو رہا ہے, لیکن بیٹا میں بھی مجبور ہوں. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں بچہ کہتا ہے میں کدھر جاؤں. تو اور ایسا ماں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ماں بچوں کے ساتھ بعض اوقات کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ واقعی غلط ہو رہا ہے, والد صاحب غلط کر رہے ہیں, جیسے میں نے ایک مثال دی. تو یعنی یہ میرے حساب سے وہی بات ہے کہ دین سے دوری اور اپنے اندر نرمی کی کمی ہے. اگر شادی کے وقت میاں بیوی پہلے ایک ہو جائے نا, اور ان دونوں کا مزاج ایک ہو جائے, اب اس کے بعد وہ مل کر جب اپنی فیملی کو لیڈ کرتے ہیں نا, تو وہ بہت شاندار فیملی ہوتی ہے. آپ دیکھیں وہ گھرانے کہ جہاں آگے بچے ان کی فیملیاں مل جل کر پیار سے رہتے ہیں نا,
ان گھرانوں میں جو ہیڈ آف دا فیملی ہوتے ہیں نا ان کا بڑا اتفاق ہوتا ہے, ان کا آپس میں بڑا پیار ہوتا ہے. جہاں اسٹارٹ میں ہی گڑبڑ ہے نا, شوہر اور بیوی کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں یا دوریاں ہیں, ایک دوسرے کی بات نہیں ماننی ہے, نیچے فیملی اس کی ساری ڈسٹرب رہے گی. تو اگر نوجوان مجھے سن رہے ہیں تو یہ زندگی کے گاڑی کے 2 ٹائر ہیں, آپ پہلے آپس میں اپنی باؤنڈنگ اتنی مضبوط کریں, اتنی اپنی جس کو کہیں کہ محبت اور اتفاق مضبوط کریں تاکہ آنے والی جو فیملی ہے وہ بھی محبت اور پیار سے رہے اور مل جل کر رہے. بہت دل بڑا کر کے چلنا پڑتا ہے. یاد رکھیے گا اگر فیملی کو دور تک لے جانا ہے, بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہے نا, تو اپنی کچھ خوشیاں قربان کرنی ہوں گی, اپنے مزاج میں کچھ تبدیلی لانی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا شارٹ ٹرم پین فار لانگ ٹرم گین. کچھ دیر کا درد جو ہے وہ بہت لمبے عرصے تک آپ کو فائدہ دیتا ہے. تو کبھی کبھی برداشت بھی کر لیا کریں, کبھی کبھی معاف بھی کر دیا کریں کہ یہ میری فیملی جڑی رہے, یہ میرا خاندان جڑا رہے. ہر غلطی پر آپ نے گالی ہی دینی ہے, ہر غلطی پر آپ نے چاٹا ہی مارنا ہے, ہر غلطی پر آپ نے ذلیل ہی کرنا ہے, تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ خود دیکھ لیں گے کہ سارے لوگ آگے پیچھے ہو جائیں گے. سب ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کوئی مثال کے طور پر خاتون ہے, وہ ایک اور نئے گھرانے کا حصہ بننے جا رہی ہیں. صحیح ہے. اچھا, انسان کی ایک طبیعت میں ہوتا ہے کہ میں سب کی بات مانتا آ رہا ہوں تو کوئی میری بھی تو بات مانے. اب یہ خاتون کسی نئے گھر کا حصہ بنی اور وہاں پر ظاہر ہے جب سسرالی ہیں اور خاص طور پر ساس سسر موجود ہیں تو ان کی بات ماننی ہے, ان کو اوبے کرنا ہے, اپنے شوہر ہیں ان کو اوبے کرنا ہے. اب اپنے گھر سے تو یہ یوں آئی تھی, اب میرا اپنا گھر ہوگا, وہاں چند لوگ میری بات ماننے والے ہوں گے, اس طرح کے انداز ہوں گے. اب مل کر رہ رہے ہیں, بچے ہیں, اب بچوں کو بھی وہ بعد میں جب بچے ہو جاتے ہیں تو وہ بچوں کو بھی اپنے کہے پر نہیں چلا سکتی. بچے بھی یا تو ساس سسر کے کہے پر چلیں گے, یعنی اپنے دادا دادی کے کہے پر, یا اپنے والد صاحب کے کہے پر چلیں گے. میرا تو کیا ہے, میں یہاں سے اٹھی وہاں چلی گئی, وہاں سے اٹھی, میری بھی تو کوئی مانے. ایک یہ خیال تو آتا ہے نا دل میں. اصل میں اس سے پہلے ایک اور پرابلم ہے جو ہمارے یہاں تربیت کا معاملہ ہے نا. ایک تو تربیت آتی نہیں اور تربیت کرتے ہیں الٹا رانگ تربیت کرتے ہیں, سافٹ ویئر ہی غلط ڈال دیتے ہیں. اب وہ ماں کہتی ہے بیٹا ماننی کسی کی نہیں ادھر جا کے, ہاں وہ بالکل ٹائٹ رکھنا ہے سب کو, ذرا جھکنا نہیں ورنہ اور جھکا دیں گے, اور تم نے کوئی پرابلم ہو تو پیچھے میں کھڑی ہوں. پہلے کی مائیں کہتی تھی جانا واپس نہیں آنا, اب جنازہ اٹھنا چاہیے تیرا ادھر سے, ادھر کہتے بالکل نہیں گھبرانا, کوئی مسئلہ ہو میں کھڑی ہوں, بالکل چھوڑ کے آ جانا. اب آپ نے پہلے دن سے ڈنڈا ہاتھ میں دے کے بھیجا ہوا ہے اور اس کی ٹریننگ یہ کی یہ ماننی نہیں ہے, حالانکہ اس کو یہ سمجھانا ہوگا کہ وہ بھی تیرے ماں باپ ہیں. دیکھیں ایک فارمولا ہے, ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت سارے لوگ پہلے سے موجود ہیں اور آپ گئے اور آپ نے دیکھا چھوٹی سی جگہ ہے, ٹھیک ہے, اس کا اصل مظاہرہ اللہ پاک ہم سب کو حج نصیب فرمائے. بعض اوقات مینا میں یا بعض اوقات ایسی عرفات میں یا ایسی جگہ جب بہت رش ہونا اور آپ کو وہاں داخل ہونا ہے, تو آپ وہاں کیا کرتے ہیں, پہلے دیکھتے ہیں بیٹھنے کی جگہ ہے, آپ کو پتا ہے آپ کو سونا بھی ہے وہاں پر, اور آپ پورا دن گزارنا ہے ایسے, اتنی سی جگہ میں کیسے گزاروں گا, تو آپ جاتے نہیں کہیں گے تو بھائی میرا بستر لگاؤ. آپ دیکھیں گے سارے بیٹھے ہوئے, پہلے میں بیٹھ تو جاؤں, آپ بیٹھ جائیں گے, ان سے باتیں کریں گے, طبیعت کیسی, سلام دعا ہوگی, آہستہ 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 آپ کے پیر بھی لمبے ہوں گے. تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے یار جگہ بن رہی تو یار میں سر رکھ کے سرانہ رکھ کے سو جاؤں, اچھا آ جاؤ یار بھائی آپ بھی سو جاؤ, ہمیں بھی کوئی سلا دے گا. اور تھوڑی دیر بعد رات ہوگی نا تو سب کی کچھ نہ کچھ جگہ بن گئی ہوگی. اٹ مینس پہلے آپ نے اپنی جگہ بنائی, پھر آپ کو بستر بھی ملا, پھر آپ کو کوئی چائے بھی پلائے گا, کوئی آپ کو بسکٹ بھی دے گا, یار کھاؤ نا یار بسکٹ, حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہا تھا یار نیا آدمی کدھر سے آ گیا. تو زندگی گزرتی اسی طرح ہے, کسی نئی جگہ جا کر پہلے جگہ بناؤ, پہلے دل میں اتر جاؤ, اس کے بعد تمہیں بستر بھی ملے گا, تمہیں کھانا بھی ملے گا, تمہیں عزت بھی ملے گی. پہلے ہی جا کر کوئی عزت کہاں ہے میری, میرا رول کدھر ہے, میری جگہ کدھر ہے, یہ نہیں ہوتا. ایون میں یہاں دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو کہتا ہوں, یعنی دعوت اسلامی میں بھی ہماری اگر یہ تنظیمی پوائنٹ کے طور پہ اس فارمولے کو لے لیں کہ اگر آپ کسی نئی مجلس میں جا رہے ہیں, کسی نئے شعبے میں جا رہے ہیں, پہلے اس شعبے میں اپنی جگہ بنائیں, ان لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کے ہیں, اس کے بعد وہ سارے آپ کی بات مانیں گے. آپ پہلے ہی دن جا کے کہ میری ماننی ہوگی, بھائی میں نگران ہوں نیا, خبردار جو غلط کیا ہے, تو بولے یہ بندہ نگران آیا, انسپیکٹر آیا. کامیاب وہی ہے کہ جو پہلے دلوں میں جگہ بنائے, اس کے بعد آدھی بات کہتا ہے بندہ پوری پر عمل کرتا ہے. اور یہی وہ فارمولا ہے جو فیملی کے لیے بندہ استعمال کر لے, پہلے ان کا بن جائے پھر انہیں اپنا بنانا بڑا آسان ہو جائے. بہت زبردست بات کی, بہت پیارا مضمون بیان کیا. یہاں ایک اور بات جو انہوں نے کوشچن میں کہی تھی کہ گھر کے جو دو سربراہ ہیں, ماں باپ ہیں, ان میں خود میں کسی معاملے میں کانفلکٹ جو ہے یہ پیدا ہو گیا ہے, آپس میں ہی جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے. باپ بولے یہ کرنا ہے, ماں بولے نہیں بھائی یہ ہوگا, وہ بولے نہیں یوں نہیں ہوگا تو یہ ہوگا. تو ایسی صورتحال میں کس طرح سچویشن کو ہینڈل کیا؟ اللہ اللہ اللہ, یہ میرے حساب سے سلمان بھائی یہ
پوری فیملی کو کولیپس کر دیتا ہے. میاں بیوی کا جو کانفلکٹ ہے نا, آنے والے بچوں, آنے والے خاندان, سب کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. یہ ایسے یکجان ہونے چاہیے, اور اس کے لیے یار ظاہر ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. ہو گئی یہ شادی, اب اللہ پاک نے جوڑا بنا دیا ہے تو لے کر چلیں. اور کیونکہ اب اس لیے بھی لے کر چلیں کہ آگے اور نسلیں ہیں, آگے اور خاندان ہیں. ہماری روز کی لڑائی بچوں پہ کیا اثر ڈالتی ہوگی. یعنی ماں باپ آپس میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات غیر موجودگی میں ایک دوسرے کی غیبت بھی بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا تربیت ہو رہی ہے بچوں کی کہ ابو ایسے ہیں. آپ اپنے بچوں کو ہی کہہ رہے ہیں کہ ابو ایسے ہیں, تو وہ ابو کے ساتھ کب وفادار رہیں گے؟ یا باپ کہہ رہا ہے تمہاری ماں ایسی ہے. تو یہ وہ گڑبڑ, یعنی سٹارٹنگ میں ہی گڑبڑ ہو گئی, وہ فارمولہ ہی غلط بن گیا نا. جس دن آپ نے وہاں باؤنڈنگ کر لی ہے, میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ اگر آپ بہت دور تک خوشیاں, اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں نا, پہلے میاں بیوی ایک ہو جائیں, ان دونوں کا ماحول, ان دونوں کا باؤنڈنگ مضبوط ہو جائے, انشاءاللہ آگے سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو یہ انشاءاللہ کرنا پڑے گا. مدینہ مرحبا, ماشاءاللہ. اور کال شامل کرتے ہیں. یہ مدنی پھول سنیں بھی, ان پر خوش بھی ہوں, محظوظ بھی ہوں, اور عمل بھی کریں. عمل کرنے کی بات بھی ہے. اچھا پتہ ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے ایسے موضوع پر؟ اگر دونوں گھر والے مل کے سن رہی ہو نا, یہ تمہارے لیے بیان ہو رہا ہے, یا وہ کہہ رہی ہوتی ہے آپ سن رہے ہیں, یہ عبدالحبیب بھائی آپ ہی کو سمجھا رہے ہیں. یہ الٹا مسئلہ ہے. ارے بھائی میں سب کو سمجھا رہا ہوں, سچی بات ہے, ہم اپنے آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں. ہم یہ نہ کہیں کہ یہ اس کے لیے بیان ہو رہا ہے, یہ سب میرے لیے ہو رہا ہے. یہ ہمیشہ اصلاحی بیان میں پرابلم ہوتا ہے. ہم کسی کی جب کہنا یار وہ بندہ بڑا تکبر والا, تکبر نہیں کرنا چاہیے, تو ہمیں کوئی دوسرا یاد آ رہا ہوتا ہے. ہاں وہ تکبر کرتا ہے, وہ بڑا جو ہے نا کنجوس ہے, وہ بالکل اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا, وہ دکھلاوا کرتا ہے, وہ ریاکار. یار اپنے لیے سوچو کہ کہیں میں ان برائیوں میں تو نہیں ہوں, کہیں میں ان گناہوں میں تو نہیں ہوں. ہمیشہ اس طرح کے بیان میں شیطان ہمیں کوئی تھرڈ پرسن یاد دلا رہا ہوتا ہے. ہم ہمیشہ اپنے بارے میں سوچیں کہ میں باتیں تو کر رہا ہوں, میں سوچوں, اور آپ سوچیں کہ ہم یہ جو روز گھر میں پرابلمز دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میرے نزدیک انسان دنیا کے سارے طوفانوں سے مقابلہ کر لے گا اگر گھر میں اس کو پیار ملتا ہے, اگر گھر میں اس کے پاس سپورٹر ہیں. لیکن اگر ساری دنیا میں اس کی محبتیں ہیں اور گھر میں وہ تکلیف میں ہے نا, اس سے بڑا بیچارہ بد نصیب کوئی نہیں. کیونکہ وہ بندہ گھر تو آتا ہی سکون کے لیے ہے. گھر میں تو داخل ہی ہوتا ہے کہ میں اپنے ٹھکانے پر آ گیا, اپنے گھونسلے میں آ گیا, اپنوں میں آ گیا. مگر داخل ہوتے ہی اگر تیر برسنے ہیں, طنز برسنے ہیں, اور یہ جب آپ کو فیلنگ ہے تو آپ دوسروں کے لیے بھی سوچیں نا کہ آپ گئے ہی لگتا ہے تیر اور کمان گھر میں داخل ہو کر دروازہ کھلا اور آپ نے چلانے شروع کر دیا. پھول لے کے جائیں نا, آپ تیر کمان لے کے جا رہے ہیں, آپ طنز کے تیر نہ لے کے جائیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ گھر میں پیار, محبت, شفقت رہے, تاکہ جو باہر کے مسائل ہیں نا وہ اچھے طریقے سے ہینڈل ہو سکے. سبحان اللہ. یہ تیر کمان سے مجھے فارسی کا شعر یاد آ گیا. اچھا کیا بات ہے. دردست نہ تیر است نہ بردوش کمان است, واہ, این سادگی یہ ہست کے بسمل دو جہاں است. واہ واہ واہ. یعنی یہ کیا کمال کا آدمی ہے. نہ اس کے ہاتھ میں تیر ہے اور نہ ہی اس کے کندھے پر کمان ہے. سادہ آدمی ہے, اور ایسی اس کی خوبصورت سادگی ہے کہ سارا جہان اس کی تعریف کر رہا ہے. یہ انداز ہو تو پھر انشاءاللہ اس کی برکت اور بہار بھی ملے گی. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. میسیجز بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک کلام کی فرمائش تو آپ کو پتہ ہے سب, کون نہیں کر رہا, یہ بھی ایک بات ہے ماشاءاللہ. کرنے والے کر ہی رہے ہیں. ہند سندھ سے پنجابی کلام کی فرمائش. یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جن کو خود پنجابی آتی نہیں ہے وہ بھی پنجابی کلام سننا چاہتے ہیں. اب تو ہم نے قصیدہ بردہ شریف بھی پڑھ دیا ہے, اس کو انشاءاللہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ تین ہی میری نیت تھی, آج ہم اس کو دکھائیں گے ناظرین کو کچھ اس کے انشاءاللہ اس کا ایک شارٹ سا بنا کے تقریباً 3 سے 4 منٹ کا ہم انشاءاللہ ناظرین کو سنائیں گے. 3 زبانوں میں ہے. تو یہ 3 بھائی منحصر کیوں رہا ہے سر؟ اصل پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم اور زبانیں بھی ایڈ کریں, علاقائی زبانیں, سندھی, بلوچی, لیکن وہ پھر طویل ہو جاتا. کہ یہ بھی ہم نے یوں سمجھے کہ 3-4 اشعار ہی پڑھیں یا 5 پڑھیں, اور قصیدہ بردہ آپ کو پتہ ہے 160 اشعار ہے. پڑھنا جائے تو بندہ کو جی چاہتا ہے یہ بھی پڑھ لوں. اتنے پیارے پیارے اشعار ہیں کہ وہ خود پکار رہے ہوتے ہیں نا. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ 7-8 منٹ سے زیادہ جو ہے نا وہ کلام نارملی ریلیز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو شیئر بھی ہو سکے, موبائل میں بھی کلپ بن سکے. تو پھر اب ظاہر ہے کہ 3 زبانیں ہو سکتی تھی, ہو سکتا ہے آگے جا کے اور زبانوں میں بھی آ جائے. ماشاءاللہ, مرحبا جی. کال. My name is Abdurrahman Attari. I am calling from Yuba City, California. I am very happy to see Haji Abdul Habib Attari on this silsila today. I will also like to ask Haji Abdul Habib Attari when he will visit USA again. Jazakallah khaira. Please make dua for my grandmother.
Jazakallah for your call and Jazakallah for your appreciation. I've been in Yuba City also and I visited thrice for USA. Inshallah, I will visit soon inshallah. سلامت رہیں آباد رہیں. جی کال. جی محمد تنویر بات کر رہا ہوں بورے والا اطار سے. اچھا جی کل الحمدللہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میں اس کا کوئی اسلامی نام رکھنا چاہتا ہوں. ذہن سے کوئی نام بتا دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نام تو بہت پیارے پیارے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صاحبزادی مبارک بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب فاطمہ بھی رکھ سکتے ہیں, زہرا بھی رکھ سکتے ہیں, بطول بھی رکھ سکتے ہیں, یہ ان کے القابات بھی ہیں. اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے بہت پیارے پیارے نام ہیں. خدیجہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی نام بھی ماشاءاللہ ان میں سے دیکھ لیں. صحابیات اور امہات المومنین اور بزرگ خواتین کے نام پہ نام رکھنے چاہیے, بچیوں کے اور بچوں کے اسی طرح, صحابہ کے, اہل بیت کے نام پر, انبیاء کے نام پر, خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر. کیونکہ جس کا فیضان ملے, جس کا کہتے ہیں پرتو ہمارے بچوں پر پڑے. لوگ نارملی یونیک نام رکھنے کے چکر میں جو ہے نا وہ ایسے ایسے نام رکھ لیتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اور ماشاءاللہ آپ نے تو کال پہ بھی کہا کہ آپ اسلامی نام رکھنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات. اللہ پاک مبارک کرے بچی کو, آپ کی آنکھوں کا نور بنائے, اس کے نصیب اچھے کرے. اور اس شکرانے میں 3 دن مدنی قافلے کی بھی نیت کر لیں. اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں آئی ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. مرحبا. جی تو کراچی سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج حاجی عبدالحبیب اتاری تشریف لائے, ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور موضوع بھی بہت پیارا ہے. تو حاجی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ایک بچے کو راضی کریں دوسرا ناراض ہوتا ہے, دوسرے کو راضی کریں تیسرا ناراض ہوتا ہے, بعض اوقات بہوؤں کی آپس میں نہیں بنتی. تو حاجی صاحب سے عرض ہے کہ ماں باپ کو ایسا کون سا طریقہ اور ایسے کون سے اصول بنانے چاہیے کہ سارے بچے جو ہے وہ راضی بھی رہیں, اور ان میں جو غلطی کرے تو اس کو کس طرح سمجھانا چاہیے, اس کو جو ہے وہ کس طرح راضی کرنا چاہیے کہ اپنے دیگر بچوں میں اتفاق, اتحاد اور آپس میں نا اتفاقی جو ہے وہ نہ ہو. جزاک اللہ. ماشاءاللہ یہ واقعی یہ $1 ملین کا سوال ہے, کیونکہ یہی وہ سوال ہے کہ جس کا جواب اور اس پر عمل ہو جائے تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے. اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ, یہ آسان نہیں ہے, لیکن اس کے لیے بڑوں کو ہی اسٹیپ فارورڈ. اگر آپ بچوں کو اوپر چھوڑ دیں گے نا کہ آپس میں مل کے رہو تو وہ لڑائی جھگڑے ہی رہیں گے. آپ کو پہلے کچھ اصول وضع کرنے ہوں گے اور انصاف پر مبنی اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق اصول وضع کرنے ہوں گے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے گھر میں, کون کہاں تک با اختیار ہے. اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بچوں کا اور بہوؤں کا بھی مزاج الگ الگ ہوتا ہے. ایک بیٹا الگ انداز کا ہوتا ہے, ایک بیٹا الگ انداز کا ہوتا ہے. تو ہمیں ان پہلے بھائیوں میں پیار پیدا کر دیں گے نا تو پھر آپس میں ان کی ازواج میں بھی اتفاق ہو جائے گا. جب بھائیوں میں ہی پیار ہے, آپ کے اپنے بچوں میں پیار نہیں ہے تو آپ آنے والے بچوں سے پیار کی توقع رکھ رہے ہیں. تو پہلے آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں, انہیں سمجھائیں کہ گھر کیسے چلے گا, پیار سے رہنا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری زندگی میں بھی مل کر رہیں, ہمارے مرنے کے بعد بھی مل کر رہیں. تو جب آپ ان کی ٹریننگ اچھی کریں گے, تربیت کریں گے, اور یہاں بھی وہی جو بیچ میں گیپ ہے نا کہ سب سے پہلے اگر ہم نے اپنے بچوں کو علم دین پڑھایا ہوتا تو بچوں کو پتا ہوتا کہ ماں باپ کی خوشی کیا ہے, ماں باپ کی اہمیت کیا ہے, میرے ماں باپ کا حکم میرے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. تو اب آپ کی آدھی بات تو پہلی سالو ہو چکی ہے کہ آپ کے بچے یہ تو جانتے ہیں کہ آپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. آپ نے وہ تو سکھایا نہیں, ان کو تو کہتے ہیں ابو آپ غلط کر رہے ہیں, امی آپ غلط کر رہی ہیں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. آپ نے پہلے وہ ادب والا وہ جو سبق تھا, جو احترام والا سبق تھا, جو شریعت والا سبق تھا وہ پڑھایا نہیں. وہ وہاں جا کے گڑبڑ ہو گئی, وہ سافٹ ویئر ڈلا ہی نہیں. تو اگر فرام دا اسٹارٹ ہم بچوں کو اگر دین کے قریب کر دیں تو آدھا کام تو آپ کا پہلے ہی ہو گیا. بچے آپ کے فرما بردار ہو گئے. اب بچوں کو بٹھا کے سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو برداشت کرنا ہوگا. دین پڑھا ہوگا تو اس کو پتا ہے کہ کسی کے لیے ایثار کیا ہوتا ہے, کسی کے لیے قربانی کیا ہوتی ہے. اچھا اس میں ایک اور کام بھی کرنا چاہیے, جیسے انہوں نے سوال کیا کہ بھائیوں کا بھی مزاج, بچوں کا ایک بچے کو راضی کرے دوسرا ناراض ہو جائے. اس میں خاص طور پہ بڑے بھائی کا کردار ہونا چاہیے کہ بعض اوقات دونوں بچوں میں بھی جو نا ایک اسٹرانگ ہوتا ہے, مالی طور پہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. ہم اپنے چھوٹے بچے کو یا جو کمزور بچہ ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہ رہے تو ہم سپورٹ کرتے تو بیٹا بٹا کہتا ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, مجھے نہیں کر رہے. اگر یہی کام بڑے بھائی کے ذریعے کروا لیں, یہ ہے تھوڑا مشکل کہ آپ اس کو کہیں بیٹا یہ لو پیسے اور آپ چھوٹے بھائی کو آپ تحفہ دے دیں, اپنی طرف سے دیں, حالانکہ دے باپ رہا ہے, کیوں ابو آپ کیوں دے رہے ہیں اسے, مجھے نہیں دے رہے. بیٹا دیکھو تمہارا بھائی کمزور ہے نا, اس کو بھی تو ہم نے, تمہارا بھائی ہے نا, اس کو ہم نے کھڑا کرنا ہے. لیکن اب جب بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو گفٹ دے رہا ہوگا تو چھوٹا بھائی جو ہے بڑے بھائی کی عزت شروع کر دے گا. آپ نے اپنا نام نہیں کیا, اپنے بڑے بیٹے کا نام کر دیا, لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا کہ دونوں میں پیار بڑھ گیا. اسی طرح انشاءاللہ بہت سارے کاموں میں آپ سوچیں گے کہ آپ اس بات پر کوشش کریں کہ کسی طرح میرے بچے ایک ہو جائیں, بچوں میں محبت قائم رہے,
تو انشاءاللہ پھر آگے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کے گھرانوں میں خوشیاں عطا فرمائے اور لڑائی جھگڑوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, یہ جواب بھی ہو گیا. اور دوسرا مجھے ایک بات لگتی ہے کہ اس میں ماں باپ سے زیادہ اولاد کا ہی زیادہ کردار ہے. 3 بھائی ہیں, جیسے ایک صحیح ہو رہا ہے, دوسرا ناراض ہو رہا ہے. شفقت اصل میں جب ایک پر زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے کو لگتا ہے کہ مجھ پر کم ہو رہی ہے, تو شفقت یہ سب جو ہوتی ہے یہ شاید جو اوبیڈینسی ہوتی ہے, اطاعت شیاری ہوتی ہے, فرما برداری ہوتی ہے, رسپیکٹ ہوتی ہے, بات ماننا ہوتا ہے, اس کی بنا پر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. بچہ بات ماننے والا ہو, کمائی جو ہے نا وہ پیش کرنے والا ہو, پھر اس کا اخلاق بھی اچھا ہو, تو اس کو تو جیسی توجہ ماں باپ کی ملے گی. وہ جو دوسرا جس نے منہ بگاڑ کے بات کرنی ہے, کو کام بولیں گے وہ بھی نہیں کرنا, اوبیڈینٹ بھی نہیں ہے, اس کو فرما بردار نہیں کرنا. جی, اس کو فرما بردار نہیں کرنا. فرما بردار تو کرنا ہے. اس کو جب فرما بردار کرنا ہے تو اس کو آپ کیئر کریں, اس کی, اس کو سمجھائیں, اس کو توجہ دیں. ہر محبت جو ہے سب کے سامنے کرنا تو ضروری نہیں ہے نا. آپ بڑے بیٹے کو جو آپ کا فرما بردار اس کو پہلے ہی کہہ دیں, یار میں ذرا اس کو اپنی طرف کرنے کے لیے اس کو تھوڑی شفقت دوں گا, تو ویسے ہی میرا دلارا ہے, اس کو اعتماد میں لے لینا. لیکن آپ اگر سب کے سامنے ایک ہی پر توجہ دیں گے تو یہ دل میں ویسی دوری آپ پیدا کر رہے ہیں. بلکہ دیکھیں شریعت تو ہمیں پیار میں نے وہ کتاب میں پڑھا کہ بچوں میں محبت بھی ایکول کرنی چاہیے. یعنی اگر آپ بچوں کو بوسا بھی دے رہے ہیں, آپ کے گھر میں 3 بچے ہیں, تو آپ تینوں کو بوسا دیں. ہم نے پرابلم کیا کیا ہوا ہے, ماں کہتے یہ میرا بیٹا ہے بس, بیٹا ہی میرا ہے بس, باپ کہتا ہے بیٹی میری ہے. اب آپ نے یہ کر تو لیا, مگر کیا بیٹے کے دل میں ماں کے لیے وہ محبت بچی؟ یا اگر جس نے اپنا بنا لیا اس کو, اچھا 3 ہوتے اس میں ایک ہی دلارا ہوتا سب کا, تو باقی 2 کہاں جائیں گے؟ مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو کتابوں میں لکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا, ایک 8-9 سال کے بچے نے اپنی 4 یا 5 سال کی بہن کو باہر گھمانے لے گیا اور اس کو نہر میں دھکا دے دیا. بچی انتقال کر گئی. بعد میں پہلے تو پتہ نہیں چلا بچی نہر میں گئی کیسے, بعد میں تحقیق تو پتہ چلا بھائی نے دھکا دیا ہے. جب اس بھائی کو پوچھا, بچہ ہی تھا وہ بھی 10 سال کا, 9 سال کی کیا عمر ہوتی ہے, تو کہا جب سے یہ آئی ہے سب اسی کو پیار کرتے ہیں. اب اس کی جب ہسٹری دیکھی گئی تو پتہ چلا پہلے بچہ پیدا ہوا, سب نے اس کو سینے سے لگایا, اس کو پیار دیا, دلارا ہو گیا سب کی آنکھوں. تھوڑے عرصے بعد ایک بچی پیدا ہوئی. جب وہ پیدا ہوئی نا تو پہلے کو سب اگنور کرنے لگ گئے, اب سب اسی سے پیار کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا یار یہ جب سے آئی ہے نا میں تو گیا, میری تو ویلیو ختم. اتنا چھوٹا سا بچہ, اس کے دماغ میں بھی یہ بات آ گئی کہ یہ چھوٹی بہن جو ہے نا جب سے آئی ہے میری ماں مجھ سے دور ہو گئی ہے. تو یہ باتیں بچوں کے دلوں میں بھی بعض اوقات ان انٹینشنلی, بغیر کسی ارادے کے, ماں باپ ہی ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بس یہی میرا بیٹا ہے, یہی میرا دلارا ہے, میرا تو بیٹا یہی ہے. ارے بھائی آپ یہ کہنا الگ میں کہہ دینا اس کو, سب کے سامنے کہہ کے باقی بچوں کو آپ دور کر رہے ہیں. تو یہ وہ ٹیکنیکس ہیں یا یہ وہ حکمت عملیاں ہیں جو ماں باپ کو کرنی چاہیے. ورنہ بعض اوقات ہم اپنے ہی انداز سے دوسرے بچوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں پتہ نہیں میرے بچے میری بات نہیں مانتے. بھائی آپ نے ان کو کبھی بھی عزت نہیں دی ہے. تو جو آپ کا فرما بردار نہیں ہے, اتنا قابل نہیں ہے, اس کو زیادہ توجہ دینی پڑے گی, تب جا کے وہ آپ کے قریب آئے گا. کمزور کو آپ چھوڑ ہی دیں گے تو وہ اور کمزور ہو جائے گا. ہمارے گھر میں 2 پودے لگے ہوئے ہوں, ایک سے گلاب بھی نکل رہا ہے, پھول نکل رہے ہیں, بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور ایک بالکل پودا اس میں سے کچھ نہیں نکل رہا, سوکھی لکڑیاں ہیں. تو آپ کیا کریں گے, اس کو پانی نہیں دیں گے. آپ کہیں گے یہ تو سیٹ ہو گیا ہے, ذرا مالی کو بلائیں گے, اس کے لیے کوئی نئی کھاد لے کر آؤ, اس کے لیے کوئی نیا انداز تھا کہ اس کو بھی مجھے پھول گلدستہ بنانا ہے. ہم پرابلم یہ کرتے ہیں جو اس میں پھول نہیں لگتے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, اب تھوڑے سے بس شکایت کر رہے ہوتے ہیں بالکل مرجھایا ہوا پودا ہے. آپ نے توجہ ہی نہیں دی, وہ تو ہو گیا, وہ تو نکال رہا ہے پھول, اس کو تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑیں, اس پہ توجہ دیں, انشاءاللہ وہ بھی گلو گلزار ہو جائے. کیا بات, کیا زبردست بات کی. مدینہ کمال کر دیتے ہیں سب ماشاءاللہ. ناظرین کو ہم ابھی قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں 3 زبانوں میں, جو عبدالحبیب بھائی نے ریکارڈ کروایا. عبدالحبیب بھائی بھی ہیں اور جنید شیخ بھی ہیں اور حافظ اشفاق مدنی مدظ اللہ العالی آپ بھی ہیں. آئیے آپ کو ہم ابھی قصیدہ بردہ کے اشعار سنا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Oh my master, descend peace and blessings countlessly eternally upon your beloved, the best
first of creation. Muhammadun Sayyidul Kawnayni wa Thaqalayn. Muhammadun Sayyidul Kawnayni wa Thaqalayn wal fariqayn min urbi wa min ajami. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. Muhammad is the leader of both worlds, both creations. Muhammad is the leader of both worlds, both creations. And when both groups, Arabs and Ajam. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا. آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا. ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. He is the beloved whose intercession is hoped. He is the beloved whose intercession is hoped for in every sudden calamity. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. ماشاء اللہ مرحبا. ایسا یہ آپ نے ایک ساتھ ریکارڈ کروایا جی؟ وائس تو ظاہر ہے کہ تینوں کی الگ الگ ہی ریکارڈ ہوتی ہے ہمارے یہاں ہوتی ہے، لیکن نارملی ویڈیو مل کے بناتے ہیں، لیکن ہم تینوں ہی الگ الگ ٹائمنگز والے اور بیزی تھے، ٹائم ہمارا سیٹ نہیں ہو پا رہا تھا، تو پھر ہوا یہ کہ ہم الگ الگ آ کر ہم نے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کرایا اپنے اپنے ٹائم کے مطابق، اور یہ ماشاءاللہ ایڈیٹنگ کے ذریعے انہوں نے ہمیں ایک کیا. ورنہ ایک پلان یہ تھا کہ کہیں آؤٹ ڈور اچھی جگہ پر جا کر اس کو شوٹ کرتے، لیکن وہ ٹائم ہی میچ کرنا سب کے جدول ہوتے ہیں، تو پھر ہم نے اسٹوڈیو میں کیا ہے اس کو. ماشاءاللہ بہت زبردست ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین عبدالحبیب بھائی کے پیج پر بھی اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں. یہ نعت پروڈکشن جو ہے ہمارا یوٹیوب چینل دعوت اسلامی کا، جس میں نعتیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ اس پر موجود ہے. یوٹیوب نعت پروڈکشن پہ موجود ہے. ابھی ہم نے صرف اسی پہ اس کو لگایا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے فیس بک پر بھی دیکھا ہے سر. فیس بک پہ تو کئی لوگوں نے لگا دیا، شیئر کر دیا ہوگا، لیکن یوٹیوب پہ ہمارا صرف نعت پروڈکشن پہ. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، اس کو یہ جو نعت پروڈکشن یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی جو ہے یہ پریس کریں اس کو، اور انشاءاللہ جو ہمارے اس چینل سے مدنی چینل کے نعت خوان اسلامی بھائیوں کی جو اچھی اچھی اور پیاری پیاری نعتیں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں، تو اس کی بھی آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ ملتی رہے گی. میں نے عرض کیا تھا کہ آج تھوڑا اس کو ہم چینج کریں گے، مل کر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں تو ہو ہی رہا ہے. رکن شورا کو ہم یوں ایک ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زندگی خوبصورت گزارنے کے کوئی سے 5 اصول آپ وائٹ بورڈ پر ذرا لکھ کر بتائیں اور ان کی کچھ افادیت بھی ارشاد فرمائیں. کیا بات ہے، چلیں کوشش کرتے ہیں. واقعی ایسا کبھی کیا نہیں ہے. چلیں بسم اللہ. ماشاء اللہ. آپ نے لکھوایا تو بہت ہے سر. جی میں یہی کہہ رہا ہوں،
میں لوگوں کو لکھواتا ہوں, آج آپ نے مجھے کام پہ لگا دیا. اللہ اکبر. پھولوں سی مسکراتی ہو صبح, یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, صحیح. پھولوں سی مسکراتی ہو صبح, یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, پھولوں سی مسکراتی ہو صبح, یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. کیا بات ہے. پھولوں سی مسکراتی ہو صبح, یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, پھولوں سی مسکراتی ہو صبح, یاد نبی سے چین. میری اب لکھنے کی عادت بہت کم ہو گئی ہے جب سے یہ آئی پیڈ اور موبائل. کھڑے کھڑے جی میں اس کے بارے میں کچھ باتیں بتا دوں. یقیناً پہلا مدنی پھول, ایک چپ 100 سخ. بعض اوقات ہم ایسی جگہ پر گفتگو کر جاتے ہیں جہاں نہیں کرنی چاہیے تھی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بول کر تو کئی بار پچھتائے ہوں گے, چپ ہو کر شاید نہ پچھتائے ہوں. تو خاموشی کی عادت رہے جو بات مزاج کے خلاف ہے. اصل میں اس کا ایک فارمولہ اور لکھنا تھا مجھے, چلیں اور باتیں بھی ذہن میں تو آ رہی تھی کہ غصے میں when you are in anger mood, do not react immediately. فوری طور پر جو ہے نا جواب نہ دیا کریں. جب آپ غصے میں نا خاموش ہو جائیں, جگہ چینج کر لیں, ٹاپک چینج کر دیں, فوری رپلائی دینا جو ہے نا وہ معاملے کو بگاڑ دیتا ہے. تو چپ رہنے کی اگر عادت ہوگی تو انشاءاللہ بہت سارے سکھ نصیب ہو جائیں گے. عمل اخلاص کے ساتھ کیجئے. کام تو کرتے رہتے ہیں, نیکی بھی بعض اوقات کرتے ہیں, مگر اس میں اخلاص قبولیت کی کنجی ہے. تو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. کر بھلا ہو بھلا. واقعی جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں نا وہ خود بھی بڑے انجوائے کرتے ہیں, ان کی لائف بھی آسان ہو جاتی ہے. اور ہر کہتے ہیں نا ایوری ایکشن آپ اچھا کریں, آپ کے ساتھ اچھا ہونا الحمدللہ شروع ہو جائے گا. نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھیں. تو یہی پرابلم ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر یہی ایک فارمولہ اپنا لیا جائے نا تو زندگی بہت ریلیکس ہو جائے گی. کہ ہم دوسروں کی نعمتیں دیکھ کے ٹینشن میں آ رہے ہوتے ہیں, یار اس نے اتنی بڑی گاڑی لے لی, بنگلہ لے لیا اور آگے بڑھ گیا, تو آپ کے پاس جو ہے وہ شکر کہاں گیا؟ آپ دوسروں کو دیکھ کر ڈیفیکلٹی میں رہیں گے, اپنے پاس جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. جتنے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ نے ہمیں بہت سو سے اچھا بنایا ہے, تو شکر ادا کریں اور جو ہے اس پر انجوائے کریں. اور نیکیوں میں آگے والوں کو دیکھیں کہ یار وہ تہجد گزار ہو گیا ماشاءاللہ, اس نے روز قرآن پڑھنا شروع کر دیا, وہ کاروبار بھی کر رہا ہے, دین کا کام بھی کر رہا ہے, تو دونوں چیزیں ساتھ لے کے کیسے چل رہا ہے, تو میں بھی یہ کروں گا. نیکیوں میں کمپٹیشن کریں, نعمتوں میں کمپٹیشن کرنا چھوڑ دیں. آخری بات, زندگی میں ہر وقت کچھ اچھا اور نیا سیکھتے رہیں. سیکھنے کی اگر عادت ہوگی نا, آگے بڑھنے کی, زندگی کو لاک نہ لگا دیا کریں. بس میں نے میٹرک کر لیا کافی, میں نے بی اے کر لیا کافی, میں نے قرآن پڑھ لیا بہت ہے, ترجمہ. آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا نہیں ہے, اچھا ہو, غلط نہ ہو, جائز ہو,
اور آپ سیکھنے والے بنیں. سبحان اللہ, علم دین سیکھیں تو انشاءاللہ جب آپ سیکھنے والے ہوں گے تو آپ کی ذات کے اندر, آپ کی جو ہے نا پرسنالٹی کے اندر ہر تھوڑے دنوں کے بعد نکھار آتا رہے گا. یعنی نہ یہ چاہیے کہ مجھ سے اگر کوئی 6 مہینے سال بعد ملے نا تو اس کو وہی پرانا عبدالحبیب نہ ملے, اس کو وہی پرانا سلمان نہ ملے, ان کو لگے کہ یار واقعی سم تھنگ ایلس, کچھ اور سیکھا ہے, کچھ اور خوبصورتی ہے, کوئی اور بات میں نکھار ہے. تو انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ آگے بڑھتی رہنی چاہیے. جزاک اللہ. واہ جی واہ, سبحان اللہ, مرحبا, بڑی پیاری بات چیت. یہ بتائیں یہ کیسا لگا آپ کو ایسا؟ ہاں میں نے اس کے لیے نا جی ایک چیز سوچی ہے, اسی عنوان پر زندگی خوشگوار بنائیں, خوش رہنا سیکھیں, اور اس طرح کی 4-5 چیزیں اور بھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ میں آپ کو بعد میں عرض کرتا ہوں. آپ کا یوں ہی یہ ایک بنے مطلب اس پہ, اور ابھی تو جیسے ہم نے وائٹ بورڈ پہ لکھا ہے تو یہ آپ اس کو کروما پہ ریکارڈ کروائیں, جس طرح ابھی ایک سائڈ پر آ رہے تھے تو یہ پیچھے ساتھ میں اصول بھی آ رہے ہوں اور آپ اس پر کچھ ہے فرما رہے ہوں, یہ بھی ایک بڑا زبردست سا بن جائے گا. اس میں انسان کچھ کتابوں سے پڑھتا ہے, کچھ اپنی لائف سے سیکھتا ہے, اپنے تجربات سے سیکھتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے والے بنے, لیکن واقعی کچھ اصول ایسے ہیں جو لائف کو بہت ایزی کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لے, وہ اس کے اسلام کے لیے, اس کے دین کے لیے بڑی خوبصورت بات ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمیں ہر اس بات میں ٹانگ اڑانے کی عادت جس میں میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور اس میں پھنسے ہوئے ہیں, اس میں پریشان بھی ہیں, اس میں ٹینشن بھی ہے, فلاں ملک میں یہ ہو گیا. یار بڑا تم اس ملک میں کچھ تمہارا کیا لینا دینا بھائی, تمہارے گھر میں پرابلم ہے اس کو ٹھیک کرو نا بھائی, تم فلاں ملک کے پرابلم کو 4 گھنٹے سے لے کے بیٹھے ہوئے. اس کا نام ہونا چاہیے سب زندگی آسان کیسے بنائیں, زندگی آسان بنائیں, یہ بھی نام ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک آئیڈیا ہے سب. جی جی جی, سب کسی نے کہا کہ ماشاءاللہ اس پر مزید بھی اس پر غور کرتے ہیں. سلمان بھائی شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے, جی جی پڑھیں, چاہ رہا ہوں حاجی صاحب اس پر مزید رہنمائی فرمائیں. کسی نے کہا کہ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو سکھایا سبق زمانے نے. کیا فرماتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی بہت ساری باتیں زمانہ ہی سکھاتا ہے, تجربات سے انسان سیکھتا ہے. اچھا کتابوں والی بات سمجھ بھی نہیں آتی, تجربہ جو سکھاتا ہے نا, ٹھوکر جو سکھاتی ہے وہ ساری زندگی یاد رہتا ہے کہ نہیں یہ کیا تھا تو یہ ہوا تھا. ہاں اچھا ایک اور پرابلم ہے, ہم پڑھ کے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. یار پڑھ لو بھائی, تجربہ کرنا ضروری ہے, وہی والی ٹھوکر کھانا ضروری ہے. تو بہرحال تجربہ کار لوگوں سے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ انگلش کا بڑا مشہور مقولہ ہے, ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انوینٹ ویل اگین. دوبارہ پہیہ ایجاد کرنے کی کوشش نہ کرو, وہ ایجاد ہو گیا ہے, اب اس سے آگے مشینیں بناؤ نا. نہیں میں بھی پہیہ اپنا ہی بناؤں گا, تو یہ نہ کریں. اگر لوگ بتا رہے ہیں کہ یار یہ کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے تو مان جاؤ اور آگے چلو. ہو سکتا ہے کسی نے اپنے حصے کی ٹھوکر کھا کے ہی لکھا ہو, یہ بالکل ایسا ہی اس کا کافی ہے. اس کا کافی, وہ جو اس نے ٹھوکر کھائی تھی لکھ دیا, وہ والا درد فیل نہیں ہوا, وہ فیلنگ نہیں ہے, وہ فیل کرنے کا بھی دل کر رہا ہوتا ہے شاید. نہیں یقین کریں آج بھی جیسے امیر اہل سنت کی کئی باتیں ہیں, نگران شورا, ہمارے بڑے جب ہمیں باتیں سمجھا رہے ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, لیکن جب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں یار دیکھو تو پہلے ہی کہتے تھے نا, وہ پہلے ہی سمجھاتے تھے نہ کرو, یہ ہوگا. تو اللہ کرے کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں. آمین. کلام سنائے جی. میں شوق مدینے جامن دا, غلام فرید بھائی کانپور سے ہیں, حاجی یامین ہمارے سانگڑ سے ہیں, اور سلسلے کے آخر میں میرا خیال ہے اس کے اشعار پہ ہم سلسلہ ختم کر لیں گے. چلیں ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا سب. پھر کال لے لیں. جی جی بالکل جی, کال شامل کرتے ہیں. کیرلا ہند سے بات کر رہا ہوں. میں نے 1999 میں بغیر دہیج کی نکاح کیا تھا. اس وجہ سے میرے تمام گھر والے مجھ سے ناراض ہو گئے. اب آپ ہی کوئی مدنی پھول دے دیجئے کہ جس سے میرے گھر والے مجھ سے راضی ہو جائیں اور میں ان لوگوں کے پاس رہنا شروع کر دوں. تقریباً 20 سال ہو گئے, لیکن آج میں نے بہت سے آئیڈیاز یوز کیا, لیکن سارے آئیڈیاز فیل ہو گئے اور میں ابھی بھی اپنے گھر والوں سے دور ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کی مشکل آسان فرمائے. اور واقعی یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ اپنی فیملی سے دور, لیکن بعض اوقات جو ہے نا ہم جس کو آئیڈیاز سمجھ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی انداز ٹھیک نہیں ہوتا ہے. وہ ہماری میمنی میں ایک جملہ کہتے ہیں, جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں, جو جھک گیا وہ اللہ کو پسند آتا ہے. تو اس میں کسی ایک کو جھکنا پڑتا ہے. بعض اوقات معافی مانگ لینی چاہیے, نہیں پہلے وہ معافی مانگے. نہیں ایسا یہ تو دیکھیں نا جی, اب بغیر جہیز کی اگر شادی کر لی, میں جہیز نہیں لوں گا, تو اس میں گھر والوں کو, کسی کو بھی, بھائی کو, بہنوں کو, والدین کو اس سے کیا ایشو ہے؟ اس پر بھی تو بات ہونی چاہیے نا جی. اچھا والدین نے اس لیے نکال دیا یا اس لیے ہو گیا کہ بغیر جہیز کی شادی کی,
یہ تو یہی بات بتا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جہیز کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہو سکتا ہو, لیکن بہرحال والدین کا تو اسے تعلق نہیں بنتا نا. اچھی بات ہے, یہ تو جہیز جیسی چیز جو ہے اگر کوئی نہیں لے رہا ہے, بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ, میں تو سچی بات ہے اس لاک ڈاؤن میں شادیوں میں 2-4 جگہ شرکت کی, میں نے کہا کیا کمال ہو گیا بھائی, 5-7-10 لوگوں میں مل کے 20 لوگوں میں مل کے نپٹ رہا ہے معاملہ, تو یہ تو اچھی بات ہے. اللہ کرے رواج بن جائے, لاک ڈاؤن ختم ہو جائے, ہم نے یہ دعا نہیں کی کنٹینیو رہے, لیکن کئی غریبوں کا پردہ رہ گیا سلمان بھائی, کہ ان کے جناب وہ دعوتوں کے خرچے بچ گئے, بہت ساری چیزوں کے خرچے بچ گئے, اور بڑی سادگی کے ساتھ سب ہو گیا. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ شادی تو اسلام نے اتنی مشکل نہیں کی تھی. غلط کیا ہے جو ہمارا موضوع ہے, تو غلط یہ ہے کہ ہم نے شادیوں کو اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا, اتنے رسم و رواج ڈال دیے, اتنا مہنگا اس میں جناب خرچہ ڈال دیا کہ غریب آدمی تو سوچتا ہی رہ جاتا ہے. تو یہ تو انیشیٹو لینا چاہیے, خاندان والوں کو لینا چاہیے کہ میں اپنے بچوں کے لیے, اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے کوئی جہیز نہیں لیں گے, تو اچھی بات ہے, اور اس کو تو انکریج کرنا چاہیے. تو ایسا اگر ماں باپ سن رہے ہیں, اللہ کرے, اور آپ کا ہی بچہ ہے اسے دل سے لگا لیں, بھائی بہن سن رہے ہیں تو مل کر رہے ہیں. لائف بہت تھوڑی ہے, خون ہی ہوتا ہے, ایک دوسرے کو معاف کر کے جی لیں, گھر میں جو ہے نا ان کو بلا لیں. تو ہم دعا بھی کرتے ہیں آپ کے لیے, اور آپ صلاۃ الحاجات بھی پڑھیں, اور اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کریں, اور کوشش دوبارہ کر لیں. بعضوں کا پتہ کیا ہوتا ہے, ہمیں کئی سال پہلے جو ہے نا بھائی نے کہا ہوتا ہے میں تجھ سے نہیں ملوں گا, اب وہ جملہ یاد ہوتا ہے اس لیے ہم ملنے نہیں جا رہے ہوتے, دوبارہ دستک دے دیں دروازے پر, کیا پتا اس کے بعد اس کا دل تو چاہ رہا ہے مگر اس کی جو ہے نا ایگو جو ہوتا ہے نا کہ نہیں وہ آ جائے تو میں دل سے لگا لوں گا. تو اب چلے جائیں, بہت ٹائم گزر گیا, پلوں کے نیچے سے کہتے ہیں نا بہت سارا پانی گزر چکا ہے, تو اب جائیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا, ہم دعا بھی کرتے ہیں, ناظرین بھی آمین کہیں, اللہ پاک آپ سب کے دل ملا دے اور محبت سے سب رہیں. آمین آمین. جی کال ایک عرض کرنی تھی, حاجی عبدالحبیب صاحب کا پروگرام جو چل رہا ہے اس میں, ہمارا بیٹا 12 سال کا ہے لیکن وہ ابھی تک انگوٹھا چوستے ہیں, تو اس کے کچھ مدنی پھول حصہ سے دلوا دیں گے. پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے. چلے بھائی, ہمیں تو یہ یاد ہے کہ ہمارے والدین وہ انگوٹھے پہ کچھ لگا دیا کرتے تھے, ایسی کوئی دوائی وغیرہ آتی ہے شاید کہ وہ انگوٹھا منہ میں لے تو انگوٹھا کڑوا لگتا ہے, تو اب اللہ عالم اس کا کیا طریقہ, یہ مجھے معلومات اتنی ہے نہیں. چلے ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بات ہوگی. آگے چلتے ہیں جی. یہ میسیجز بھی کچھ شامل کر لوں, میسیجز والے ناراض نہ ہو جائیں. یہ پاک پتن شریف سے میسیج ہے, اور عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ سلسلے میں تشریف لائے ہوئے ہیں, اور قصیدہ بردہ شریف سنا دیں. یہ الحمدللہ آپ نے کر دیا, ریکارڈڈ ہی سنا دیا. جی آگے ہے جی قربان بھائی ہیں چشمہ براج سے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پلیز کوئی دعا کے قبول ہونے کا بتا دیں کہ کیسے قبول ہوتی ہے. جزاک اللہ. جی جی ماشاءاللہ, دعا تو قبول ہی قبول ہے, سبحان اللہ. اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے وہی قبولیت ہے. روایتوں کا مضمون ہے کہ دعا 3 حال سے خالی نہیں ہوتی, یا تو جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے, یا اللہ پاک اس کے بدلے کوئی بلا اس سے ٹال دیتا ہے, یا پھر اس کے لیے اجر جمع کر دیتا ہے. بندہ قیامت کے دن بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے دیکھے گا اور اللہ سے عرض کرے گا مولا یہ کام تو میں نے نہیں کیے تھے, تو ارشاد ہوگا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھیں اور اس کا اجر تمہارے لیے جمع کر کے رکھ دیا گیا. تو انسان اس وقت کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی, مجھے اس کا اجر آخر میں مل جاتا. تو بہرحال دعا مانگتے رہنا چاہیے. حالانکہ اس کے بہت تفصیلی آداب بھی بیان کیے کہ رزق حلال وہ کمائے, رزق حرام سے بچے, کیونکہ حرام روزی انسان کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ غور کریں کہ ہم کھاتے کیا ہیں, ہم کماتے کیا ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو رو رو کر دعا کر رہا تھا, تو اللہ کے نبی تھے, عرض کی یا اللہ اس کی دعا قبول فرما لے, اتنا رو رہا ہے. تو ارشاد باری ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے آسمان تک ہاتھ پہنچ جائے, اس کی دعا قبول نہیں ہونی. عرض کی مولا اس کی وجہ, ارشاد فرمایا جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے, جو پہنتا ہے وہ حرام ہے. تو یہ غور کرنا ہوگا کہ ہماری روزی حلال ہو. پھر اس کے اور بھی آداب لکھے ہیں کہ صدقے دل سے دعا مانگے, توجہ کے ساتھ مانگے. پھر دعا کن اوقات میں مانگنا, سبحان اللہ, اوقات بھی لکھے کتابوں میں. بڑی پیاری کتاب میں سجیسٹ کر دیتا ہوں, آداب دعا, مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے, اس کو حاصل کر لیں انشاءاللہ. تو اس کے ذریعے آپ کو یہ سب سیکھنے کو مل جائے گا کہ دعا کی قبولیت کے مقامات کون سے ہیں, اوقات کون سے ہیں, اور آداب کیا ہیں. لیکن مانگتے رہنا چاہیے, دعا سے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. دعا اپنی زندگی کا ایک ایسا دستور بنا لیں کہ انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. مرحبا. یہ کہہ رہے ہیں جی سر انکم اچھی ہے اور استعمال کے لیے کار دینا چاہتا ہوں مگر رشتہ دار غریب ہیں, اب میں کار لوں, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں, اپنے لیے گاڑی لینے میں تو کوئی حرج نہیں. رشتہ دار غریب ہیں سے مراد اگر وہ رشتہ داروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں
تو یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے کہ آپ اپنی ضرورت کی بجائے ان کے لیے کوئی چیز سوچ رہے ہیں. اور اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ غریب رشتہ دار باتیں بنائیں گے یا حسد کریں گے تو ان رشتہ داروں کو سوچنا چاہیے. تو ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ دکھاوے کے لیے بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے. ہاں اب وہ ہر سال 2 سال بعد گاڑی بھی چینج کرنی ہے, موبائل بھی چینج کرنا ہے, ہر نیا ماڈل لینا ہے. شرعاً غلط نہیں ہے, لیکن آپ خواہ ان کاموں سے دوسروں کو جو نا کہتے ہیں نا اپنی نعمتوں کے اظہار بھی ایسا نہ کرو کہ سامنے والوں کو حسد ہو جائے. یہ جو تبدیلی آپ فرما نا بار بار, یہ باطنی بیماریوں میں سے ایک باطنی بیماری ہے. اس کو تو مذموم قرار دیا گیا. اس میں بھی نیت, اگر آپ کی نیت یہ نا کہ ذرا بڑائی ہو کہ بھائی ہر نیا ماڈل میرے پاس تو ہر تھوڑے دنوں بعد. اچھا اگر آپ نے کوئی چیز لینی بھی ہے, جی بعض اوقات گھر کے اندر بندہ کوئی چیز لے رہا ہوتا ہے جو سب کے سامنے نہیں ہوتی ہے اور آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں, اللہ نے آپ کو دیا ہے, اس کو بتانا. اب تو وہ کہتے ہیں نا کھانا کھانے سے پہلے اس کی تصویر شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھانے جا رہا ہوں, ابھی پیٹ میں نہیں گیا ہے, تاکہ پہلے ہی نظر لگ جائے. یہ ہمیشہ یاد رکھے, اپنی نعمتوں کو اس طرح ظاہر نہ کرو کہ تمہیں نظر لگ جائے. پھر کہتے ہو یار پتہ نہیں کیا گھر میں پرابلم آ گئی ہے, سب بیمار ہو گئے, ٹینشن. تو آپ نے بتا کر کہ یہ بھی میں کر رہا ہوں. اچھا اپنے بیڈ کی تصویریں بھی بھیج رہے ہیں, نیا صوفہ لیا اس کی بھی بھیج رہے ہیں, اس کے گھر میں بیچارے چارپائی نہیں ہے, آپ اسے صوفے کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں. تو یہ کیا ضرورت ہے ہر چیز کو بتانا؟ اللہ پاک نے دیا, شکر ادا کریں. یہ جو بعض اوقات شو آف کا جو معاملہ ہوتا ہے نا, تو وہ انسان کو الٹا نقصان ہی پہنچاتا ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو بعض اوقات واقعی لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ان کے سامنے بار بار اپنی نعمتوں کا اظہار کرنا ان کے دل میں احساس کمتری بھی پیدا کر سکتا ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے اور آپ اپنی ضرورت کے لیے گاڑی لینا چاہتے ہیں تو اس میں تو کوئی شرم نہیں. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی سے میسج ہے ان کا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں صحیح ہوں, میں جو بولتا ہوں وہ صحیح ہے, میں جو کرتا ہوں وہ صحیح ہے, میں جو سوچتا ہوں وہ صحیح ہے, اور یہ بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ سوچ تو صحیح نہیں ہے. انسان یہی کہے کہ جو شریعت نے کہا وہ صحیح ہے, اللہ کرے کہ میں شریعت کے مطابق بولنے والا, سوچنے والا, سمجھنے والا بن جاؤں. یہ میں جو ہے نا, میں نے کہہ دیا وہی ہوگا, جو میں نے کہا وہ آخر ہے, ہاں میرا ہی رول چلے گا, یہ میں نہیں کرنی چاہیے. ہم کہنے کی عادت ڈالیں, ہم مل کر انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. ہمارا یہ پرابلم ہے, ہم صحیح کریں گے, ہم نے یہ طے کیا ہے. تو میں سے جب آپ ہم پہ آتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے کئیوں کو اپنا بنا لیا ہے. آپ جب میں کریں گے تو اس کا مطلب آپ اکیلے ہی رہ جائیں گے, باقی سب آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو زندگی میں دوسروں کا بھی خیال رکھیں, اور میں نے جو کہہ دیا وہ فائنل ہے وہ نہیں. جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز شریعت ہے, جو شریعت نے کہا وہ درست ہے, اصول شریعت کا چلے گا. مدینہ مرحبا, ماشاءاللہ. چلیں جی کال شامل کرتے ہیں ابھی. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے, جس میں آج موضوع غلط کیا ہے. سوال ہے کہ اگر بڑا بھائی داڑھی وغیرہ نہ رکھتا ہو تو چھوٹا بھائی اس کو واضح و نصیحت کرے, کیا ایسا کرنا غلط ہے یا درست ہے؟ تو کس کے بعد مانی جائے گی؟ واضح و نصیحت کی تو خیر اجازت ہوتی ہے, لیکن انداز کیا ہے؟ ہاں یہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھا نہیں رہے ہوتے, ہم ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, ہم ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کسی کو اگر کسی صحیح بات کی طرف لانا ہے تو اسے پیار سے لانا ہے. اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے ہیں نا, تو چھوٹا ڈائریکٹ کہنے کی بجائے بھائی کو کوئی ایسا کتاب, کوئی ایسا رسالہ تحفہ میں پیش کر دے, یا کسی ترکیب سے کوئی ایسا بیان ہو جس میں داڑھی کے حوالے سے گفتگو ہو, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کا کوئی ایسا کلپ ہو, تو وہ کسی طرح بھائی کو پیش کر دیا, یا بھائی ذرا مل کے دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور اس میں گفتگو کے دوران وہ ایسی کوئی بات بیان میں آ گئی, تو بڑی حکمت عملی سے ٹیکل کرنا ہوگا. کیونکہ آج کے دور میں کسی کو سمجھانا جو ہے نا نفس پہ بہت بھاری پڑ رہا ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں سمجھانے اور وہ کوئی ایسا جملہ کہہ دے اور وہ مزید گناہ گار ہو جائے. تو اگر آپ واقعی اس کو داڑھی رکھوانا چاہتے ہیں یا کسی بھی برائی سے بچانا چاہتے ہیں تو بڑی حکمت عملی کے ساتھ کرنا ہوگا. آپ بتائیں, آپ نے اگر داڑھی رکھی, یا چھوٹا بھائی جس نے داڑھی رکھی, تو اس نے بھی کسی کی ڈانٹ کی وجہ سے نہیں رکھی ہوگی, اس کو بھی پیار محبت سے سمجھایا گیا تھا, کسی اجتماع میں وہ شریک ہوئے تھے, کوئی پروگرام انہوں نے دیکھا ہوگا. تو اسی طرح آپ اپنے بھائی پر انفرادی کوشش کریں. اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اپنے بھائی کو کس طرح راضی کر کے لے جائیں. انشاءاللہ جب وہ ماحول دیکھیں گے نا کہ اتنے ہزاروں لوگوں نے ماشاءاللہ سنت سجائی ہوئی ہے, تو آہستہ آہستہ انسان اس پر عمل کر لیتا ہے. تو بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنے سے بڑوں کی یوں سمجھے کہ اصلاح کے لیے کوشش کرنی ہے, اور کوشش کریں تو انشاءاللہ کامیابی مل جاتی ہے. الحمدللہ. جی احمد رضا نقشبندی راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں, آپ سب کو حضور کا صدقہ اللہ آپ کو عزتوں والی, صحت والی, عبادت والی زندگی عطا فرمائے. آپ کو
دین دنیا میں شاد و آباد رکھے. قبلہ بابا جی کا سایہ رحمت ہم پہ سلامت رہے. آج کا موضوع غلط کیا ہے؟ مدینہ مدینہ. تو اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے, محمد انس رضا اس کا نام ہے. تو آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ مولانا عبدالحبیب صاحب کا صدقہ اللہ اس کو بھی بعمل عالم دین, بعمل حافظ قرآن بنا دے. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ, احسن الجزا. ماشاءاللہ, آمین آمین. آپ کے بچے کو اللہ پاک آپ کی آنکھوں کا نور بنائے, عالم باعمل بنائے, اور آپ کے پورے خاندان کو خوشیاں عطا فرمائے. آمین. صحیح. یہ میسیجز جو ہے نا جی, ان میں کوئی شکایتی میسیج بھی ہے, اللہ اکبر, جس میں کوئی ایک فرد دوسرے فرد کی شکایت لگا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں وہ شکایتی میسیج تو شامل نہیں کر رہا, پہلے اس کو بھی تھوڑا جو ہے نا وہ بیان فرما دے اس حوالے سے بھی کہ شکایت اگر کسی کی کرنی ہو تو کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, کس طرح کرنی چاہیے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس پروگرام کو وہ فلاں آدمی بھی دیکھ رہا ہے اور اس کی یہ عادت ہے وہ ٹھیک ہو جائے, تو اس کے لیے بھی جو ہے نا, دیکھیں بعض اوقات جو ہے نا یا تو نام لے کے کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو ہم آن ایئر بھی نہیں کرتے, اور بعض اوقات ہم اتنا اسپیسیفک کر لیتے ہیں کہ میری ماں مجھے یوں کہتی ہے, میرا والد مجھے یوں کہتا ہے, میری ساس میرے ساتھ یہ کرتی ہے. اگر آپ کی کال چل بھی جائے یا آپ کا میسج چل بھی جائے تو سامنے والے کو تو سمجھ آ جائے گا کہ یہ میری شکایت لگی ہوئی ہے. اتنا اسپیسیفک کر کے نہ کیا کریں. اگر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرے, اگر والد ایسا کرتا ہے یا اگر ساس یا سسر ایسا کرتا ہے, بڑا اس کو جس کو کہنا کہ جنرل کوسچن بنا کر کریں تاکہ ہمیں بھی بیان کرنا آسان ہو, اور اس کی وجہ سے کسی کو بات پتہ چلا آپ کرنے تو اصلاح گئے تھے اور لگ جائے کہ بھئی ہماری کال انہوں نے چلوا دی ہے. تو یہ نہ کیا کریں نہ یہ. اور سلمان بھائی کو بھی اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے پڑھنے میں, کہ بعض اوقات وہ کوئی ایسا جملہ ہوتا ہے جو خاص ایک خاندان کے لیے ہوتا ہے. ہاں, تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ 7 دن والی استری والی بات جو ہے نا وہ ان کے لیے خطرناک ہو جائے, تو تھوڑا سا اسپیسیفک کم ہی کیا کریں. یہ چلے, یہ بھی اچھی آپ نے رہنمائی فرما دی, مدینہ مدینہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں, مزید آگے چلتے ہیں جی. اچھا چلیں ایک اور بات بتا دیں, چلیں اب یہ چل ہی نکلا ہے تو اس کو کر دیں. اگر جیسے اتفاقاً کوئی چیز مطلب میچ کر ہی جائے, جیسے بعض اوقات ہر ظاہر سی بات ہے ہمارا ایک ہے بھی, اب کس نے کہا کیا کہا یہ تو ایک دوسری بات ہے, پتہ ہی نہیں ہے, لیکن چلیں یوں کر لیں کہ اگر کہیں مطلب اتفاقاً چیز پتہ چلا کہ جس کے گھر میں ایسا ہو رہا وہ لگے گا سلمان بھائی کو میری جو ہے نا بہو کے جو ہے نا بھائی نے کہا ہوگا, اور وہ بیچارے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوگا, کیونکہ بہت سارے ایسے گھر ہیں جیسی باتیں ہوتی ہیں. ایسی بات. اچھا مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے میرے 2 بھائی ہیں, ایک بہن ہے, اور جو ہے وہ بڑا بھائی جو ہے نا وہ عمل نہیں کر رہا, تو ہم 2 بھائی ہیں ایک بہن ہے, یہ ہماری شکایت ہوئی ہے. تو یہ نہ سمجھا کریں, ہم یہاں کسی اسپیسیفک فیملی کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے, ہم ایک جنرل بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور اگر اس میں آپ بھی ہیں تو احتیاط کریں, خوشی سے رہیں, پیار سے رہیں. یہاں خدا نہ خواستہ کسی کا گھر میں ٹینشن پیدا کرنے کے لیے نہیں بات ہو رہی ہوتی, ہم تو یہ بات اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پیار ہو, محبتیں ہوں, اور اگر غلطیاں ہیں تو وہ درست ہو جائیں. درست ہوں, وہ بہت پیاری بات کہی ماشاءاللہ. چلیں یہ بھی اچھا ہو گیا. کال شامل کریں گے, میسج بھی ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ شامل کرنا ہے انشاءاللہ. میں نے کہا کہ جو شکایتی میسج ہیں تو وہ بہرحال جس طرح عبدالحبیب نے کہا کہ اسپیسیفک اتنا نہیں ہونا چاہیے, اس کو تو میں اتنا نہیں لوں گا. لیکن یہاں ایک میسج ہے بڑا دلچسپ سا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک گھر میں 4 جو ہے وہ بہنیں ہیں, 4 بہنیں, تو ان میں کام کی تقسیم جو ہے یہ کس طرح ہونی چاہیے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کچھ بہنوں کی اور طرف توجہ ہوتی ہے, تو اب وہ والدین جس طرح فرمائیں, والدین جس کی جو ذمہ داری لگائیں. بعض اوقات کسی کو کھانا پکانا آ رہا ہوتا ہے, کسی کو صفائی ستھرائی آ رہی ہوتی ہے, تو یہ میرا خیال ہے سمپلی ماں کا جو ہے نا وہ آرڈر ہونا چاہیے, اور ماں کی تقسیم ہونی چاہیے. ہاں والدہ جو ہے وہ ایک انصاف کے ساتھ اچھے انداز سے کرے, عزت اور پیار کے ساتھ کرے, تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی بہن درس نظامی کر رہی ہے یا حافظ قرآن بن رہی ہے, تو تھوڑا اس کو اگر انہوں نے ٹائم دینا ہے کہ چلیں یہ پڑھائی کی طرف ہے, تو وہ دیکھ لیں اور اپنے طور پہ اس کو مینج کر لیں. اس کو میرا خیال ہے ہم یہاں اگر بیان کر دیں گے تو گھر کا فارمولہ چینج نہ ہو جانا, یہ ڈیسیژن والدہ پہ رہنے دینا چاہیے. لیکن والدہ کو پیار, محبت اور انصاف سے سارے کام کرنے چاہیے. ایسے ویسے ہوتا یہ ہے کہ جو بات مان رہا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ ہی کام بولے جا رہے ہیں, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا, تو یہ تو ویسے ہی ہوتا ہے. چھٹی تو مل جانی چاہیے نا جی, سبق یاد کر لیا تو تھوڑی سی چھٹی تو دینی. اصل میں اس میں بھی اگر وہی والی بات ہے کہ اگر پازیٹیو مائنڈ ہونا کہ یار مجھے ہی سارا کام کیوں, تو یار مجھ پر ماشاءاللہ میری والدہ کو اعتماد ہے, مجھے اس خدمت کا زیادہ موقع مل رہا ہے, مجھے ثواب زیادہ مل رہا ہے, تو اگر یہ پازیٹیوٹی والی سائڈ آ جائے تو بہت اچھا ہے. اب جیسے دعوت اسلامی میں بھی اگر تھوڑا سا اس کو یوں بھی لے لیتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فیملی پر ہی آج سارا پروگرام ہو رہا ہے, تو غلط کیا ہے, تو غلط فیملی کے باہر بھی بہت غلط چیزیں ہو رہی ہیں اور غلط ہو جاتی ہیں چیزیں. تو اب جیسے ہم تنظیم میں ہیں, ماحول میں ہیں, اب کوئی ذمہ دار ہے وہ کہتا ہے یہ بھی آپ کر لیں, یہ بھی آپ کر لیں. بعض اوقات کسی کے ذہن میں خیال آتا ہے سارے کام مجھے دے رہے, ساری ذمہ داریاں مجھے دے رہے ہیں, اور بھی تو اسلامی بھائی ہیں. ایک یہ نیگیٹو سوچ ہے.
पॉजिटिव ये कि यार अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया कि यार मुझे एक के बाद एक नेकी करने का मौका ही मिलता जा रहा है, मुझे ये भी जिम्मेदारी मिल गई, मुझे ये भी काम मिल गया। तो पॉजिटिव रह के काम करेंगे तो एंजॉय करेंगे, बर्डन समझ के काम करेंगे तो डिफिकल्टी में रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह पॉजिटिव रहें। मरहबा। सब एक बच्चा अगर पॉजिटिव या एक यूं कह लें कि इस्लामी भाई जिम्मेदार पॉजिटिवली रहकर काम करता जाता है, अच्छा फिर क्योंकि वो अपने बड़ों को ओबे कर रहा है तो जाहिर रिवार्ड भी उसी की तरफ आएगा, नवाजा भी उसको जाएगा। फिर ये होता है कि असल में अगर वालिदैन भी एक बच्चे जो ज्यादा बात मान रहा है उसको कुछ ज्यादा नवाजते हैं तो ये होता है कि हाँ भाई इसको तो देंगे ना, ये हर वक्त हाँ में हाँ जो मिलाता रहता है, तो इसमें मजीद माहौल खराब होने का नहीं, माहौल खराब नहीं होता। असल में वालिदैन को नवाजते वक्त ये नहीं करना चाहिए कि वो फिर सबके सामने उसको बार बार कहें कि मैं तो इन्हीं को दूंगा, इसी को दूंगा, उससे हसद पैदा होगा। लेकिन जाहिर है कि जो काम करेगा, जो मोहब्बत देगा, जो इज्जत करेगा तो उसकी तरफ शफकत भी बढ़ेगी। तो ये दुनिया का दस्तूर है कि आप दुनिया में भी जो कंपनी में भी ज्यादा काम करते हैं उन्हीं को तरक्कियां मिलती हैं। अब जो काम ना करे कि यार मैं पीछे रह गया, तो वो तुमने ऐसा काम किया ना, तो वो जो दिखता है वो बिकता है। आप अगर अच्छे अंदाज से काम करेंगे, अच्छे अंदाज से ओबे करेंगे तो आपको इंशाल्लाह तरक्की दुनिया में भी मिलती है। अल्लाह ने चाहा माँ बाप की खिदमत करेंगे, दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। वो पिछले दिनों जो मदनी चैनल का एक इज्तिमा हुआ जिसमें आपने भी तरबियत फरमाई, निगरानी शुरा भी थे, वो बात याद आई कि कुछ अफराद वो होते हैं कि घड़ी देखी ये मेरे आने का टाइम है, घड़ी देखी ये मेरे जाने का टाइम है, तो वही घड़ी से ज्यादा मेरा कुछ काम नहीं रह जाते हैं, वो घड़ी में रह जाते हैं। आपने कुछ एक्स्ट्रा ही करना होता है। वो एक जगह बड़ी प्यारी बात पड़ी थी कि जिनको आगे बढ़ना होता है ना उनका दर्जन 13 का होता है, वो 12 का नहीं होता उनका दर्जन। हाँ, वो कुछ एक्स्ट्रा ही करते हैं जिंदगी में। तो आपने देना भी है ना किसी को, तो आप मिसाल के तौर पर मिसाल दी थी बंदे ने कि आप 12 को दर्जन लेता है, उसको 12 नहीं 12.5 देना शुरू कर दें, तो सारे काम दूसरों से दुकानदार के पास नहीं जाएगा, आपके पास ही आना शुरू होगा, इसका दर्जन 12 से ज्यादा का है। तो ये एक मिसाल है कि आपने एक्स्ट्रा जब करना शुरू किया तो एक्स्ट्रा आपको मिलना शुरू हुआ। आप कहें मैं एक लिमिटेड करूंगा तो फिर आप लिमिटेड ही रहेंगे। सही। मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है, थोड़ा पहले उठ के काम करना शुरू करें तो दूर तक जाएंगे। सुभान अल्लाह। ऐसा कलाम भी सुना दे। क्या बात गुफ्तगू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इतवार भी है, वैसे फैमिली के साथ ही बैठे होते हैं तो चीजें डिस्कस हो ही रही हैं माशाल्लाह, मजीद भी होंगी। कलाम ये कह रहे हैं जी फासलों को तकल्लुफ है, मगर इसके कुछ इशार सुना। तो पंजाबी कलाम का भी कहा था, एक दोनों के सुना देते हैं ताकि फरमाइश पूरी हो जाए। जी। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक। फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक। मेरा इश्क ये कहता है हौसला रख, आका दा बुलावा आवेगा पर की
کی کریے بے صبری دا میرے دل وچوں جاندا چور نہیں مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں پر مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں سبحان اللہ غوث پاک کی منقبت بھی کچھ اشعار سنائیں اور آپ نے ریکارڈ بھی کروائی ہے نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا شاہ جینا نظر کرم خدا را اے میرے میرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا میرا جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا شاہ جینا کا منگتا پھرتا ہے مارا نظر کرم خدا اے میرے میرا نظر کرم خدا پیروں کے پیر نظر کرم خدا روشن ضمیر نظر کرم خدا نظر کرم خدا مرحبا مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سوال بھی ہیں کوسچنز بھی ہیں ان کو بھی لیتے ہیں انشاءاللہ
میسیجز بھی ہیں، ان کو بھی لیتے ہیں۔ غلط کیا ہے یہ، اس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اللہ اکبر، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ ان توقعات پر پورا نہیں اتر پاتے۔ صحیح۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کیا فرمائیں گے کہ انسان کا توقع پر پورا نہ اترنا یہ غلط ہے، یا ضرورت سے زیادہ توقعات وابستہ کر لینا یہ غلط ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں پہلے تو اس طرف بات کر لیتے ہیں کہ بہت زیادہ توقعات نہیں لگانی چاہیے، ٹھیک، یہ آپ ہی کو ٹینشن میں مبتلا کریں گی۔ آپ نے اپنے بچے سے بڑی توقعات لگا لی، اپنے گھر والوں سے لگا لی، اپنے دوستوں سے لگا لی کہ جناب یہ تو ہر وقت میرے لیے جان حاضر کر دیں گے، اور جب ایسا نہیں ہوتا کوئی معاملے میں تو بہت دل دکھتا ہے، بہت دل ٹوٹتا ہے۔ اگر زندگی آسان کرنی ہے نا تو توقعات تھوڑی رکھیں، زیادہ ملے گا اچھا ہی لگے گا نا۔ مجھے تو توقع نہیں تھی یار، توقع سے بڑھ کے پیار دیا، توقع سے بڑھ کے عزت دی، پہلے ہی میں نے پلان کر لیا میں ادھر جاؤں گا مجھے بڑی عزت ملے گی، بڑی محبت کی جگہ پہ بٹھائیں گے، تحفہ بھی دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے گیا تھا، ادھر چائے کا بھی نہ پوچھا، سارا موڈ ہی خراب ہو گیا۔ تو آپ توقعات نہ رکھیں تو لائف بڑی ایزی ہو جاتی ہے۔ وہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، اور مفتی قاسم صاحب نے جو ہے نا بڑی پیاری ایک بار بیان میں تربیت فرمائی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ نارملی انسان جب توقعات لگاتا ہے تو اس کو کتنا خراب لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اور وہ استاد ہے اور وہ روٹی کی دکان پر گیا، تندور کی روٹی کی دکان پر، تندور والے نے کوئی سلام نہیں دیا، کوئی سلام دعا نہیں کی، روٹی لے آ گیا، ٹھیک ہے نا، کوئی برا نہیں لگا۔ لیکن اگر اسی استاد کے شاگرد سامنے سے نکلے اور وہ سلام نہ کرے تو استاد کو بعض اوقات فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر استاد شاگرد سے بھی خاص توقع نہ رکھے، اب وہ سلام لے، ہاتھ چومے، اچھا ہی لگے گا نا۔ تو انسان اپنے لیے زندگی آسان کر لے، بہت زیادہ توقعات ہی نہ رکھے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب جو توقعات پر پورا نہیں اترتا، دیکھیں اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی سے وعدہ کیا ہے، کسی سے قرض لیا ہے، کسی کو آپ نے کوئی چیز ڈیلیور کرنی ہے تو اس پر تو پورا اترنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ تو شرعاً بھی وہی والی بات آ گئی نا کہ شریعت نے جہاں جہاں مجھے توقعات پر پورا اترنے کا کہا ہے وہ لازم ہے، مجھ پر اعتماد نہیں توڑنا چاہیے۔ لیکن کچھ اور بھی پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ توقعات ہی آپ سے اتنی رکھ رہے ہوتے ہیں، خواہ خواہ اب اتنا زیادہ مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے تو میں بھی تو انسان ہوں نا، ہر انسان انسان ہی ہے۔ تو اس کا ایک اور بڑا اچھا فارمولہ یہ ہے کہ انسان لوگوں سب کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی زندگی اجیرن نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لے۔ کیا بات! ہاں، بعض اوقات سارے لوگوں کی توقعات پہ پورا اترنے کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ وہ ایک بہت خوبصورت ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ جو انسان اپنے جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، اور جو بندہ خالق کو راضی کرتا ہے اور اس بنا پر مخلوق اس سے ناراض ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ رب ساری مخلوق کو بھی اس سے راضی کرتا ہے۔ اب آپ اس کو آج کے دور میں فارمولہ دیکھیں۔ کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، انٹرٹین کے چکر میں، اب میں مثال نہیں دیتا، بہت سارے ایسے کام ہیں جو حرام ہیں، جو غلط ہیں، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، لوگ راضی ہو رہے ہیں، آپ کے فین بڑھ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میری ویڈیوز، میرے یہ کلپس اور میری یہ حرکتیں، بہت ساری چیزیں، آج کل تو ہر بندہ ہی اداکار بنا ہوا ہے نا، تو اب وہ سارے کام چل رہے ہیں۔ لیکن اس کے اینڈ آف دا ڈے مجھے بتائیں، جب وہ بندہ دنیا سے جاتا ہے یا بیمار ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے اختتام کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، نہ علاج کے لیے کوئی آ رہا ہوتا ہے، نہ ایون کوئی ان کو پوچھ رہا ہوتا ہے، مرنے کے بعد تو ویسے ہی ختم نا، مرنے سے پہلی زندگی خالق کو ناراض کیا تھا نا، مخلوق بھی دور ہو گئی۔ اب دوسری سائڈ دیکھتے ہیں، خالق کو راضی کیا، مخلوق ناراض ہو گئی۔ سمپل، بہت آسان مثال ہے، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، ہندوستان گئے، پورا ہندوستان مخالف، نہ بیٹھنے دیتے تھے، نہ پانی دیتے تھے، نہ کنویں پہ جانے، دریا پہ جانے دیتے تھے، خالق کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا۔ آج 800 سال سے زیادہ ہو گیا خواجہ صاحب کو۔ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں خواجہ صاحب کی حکومت نہیں ہے؟ دل میں خواجہ صاحب بستے ہیں۔ خالق کو راضی کیا، اللہ نے ساری مخلوق کو راضی کر دیا۔ تو دیٹ از مین فارمولا کہ آپ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی طرف چلیں، رب راضی تو سب راضی۔ سبحان اللہ، مرحبا، بڑی پیاری بات کہی۔ موضوع سے متعلق سوال تو نہیں ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں اس سوال کو لیں، نہ میں نام بتاؤں گا نہ شہر کو مینشن کروں گا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی حبیب، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، میں زندگی میں ہر طریقے سے ناکام ہوں، میرے لیے دعا فرما دیں۔ پہلے تو یہ بولنا چھوڑ دے کہ میں ناکام ہوں۔ آپ زندہ ہیں، آپ امید ہے کہ آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہوں گے، آپ مسلمان ہیں، جبھی آپ نے ماشاءاللہ میسج کیا ہے۔ مسلمان ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہے وہ ناکام کیوں ہے؟ پلیز اپنے اندر سے یہ فرسٹریشنز نکالیے، یہ جو مایوسی کی کیفیت ہے نا، اس سے نکل آئیں۔
آپ بالکل انشاءاللہ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، دعائیں کریں اور انشاءاللہ کوشش کریں. اور یہ نہ سمجھے کہ آپ ناکام ہیں. آپ میرا خیال ہے اس وقت جیل میں نہیں ہیں تبھی تو آپ میسج کر رہے ہیں، ورنہ فون ہی نہ ہوتا. تو کچھ لوگ تو قید ہیں اس وقت، آپ آزاد ہیں، آپ ماشاءاللہ صحت مند ہوں گے جب ہی آپ نے میسج کیا ہے. تو آپ ہمت میں رہیں پلیز. یہ کہہ کر بھی انسان اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوتا کہ میں ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ بول کے بھی آپ مایوسی کی طرف چلے جائیں گے. ہمت میں رہیں، حوصلے والے لوگوں سے ملیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی بگڑی بنا دے. سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے. ہمت سے کام لیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھڑی اپنا پیغام جو ہے وہ دے رہی ہے جی. اس کا پیغام سن لیتے ہیں. بالکل سننا چاہیے. پروگرام کو جو ہے وہ ہم اینڈنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ. جو آپ کے کویسچنز جن کے میسیجز میں شامل نہیں کر سکا ان سے، جن کی کالز شامل نہیں کر سکا ان سے معذرت کا طلبگار بھی ہوں. آپ کال کرتے رہا کریں، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، میسیج بھی کیا کریں. اور اگر کبھی کچھ رہ جائے تو ناراض بھی نہ ہوا کریں. اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، راحت نصیب فرمائے. صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ رکن شورا سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، بیمار ہیں یا تنگ دست ہیں، دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ صلاۃ و سلام کے بعد دعا بھی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائے مدینے میں. آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائے مدینے میں. تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو، وہ مسلمان سلام کہتے ہیں. آپ کار کیوں پریشان ہیں، بد سے بدتر بھی زیر داماں ہیں. سگے عطار کیوں پریشان ہے، ارے بد سے بدتر بھی زیر داماں ہیں. ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں. جو مسلمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. رب کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کریم جو اچھی باتیں کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے، بے امنی، بدسکونی ہے، اے اللہ سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. ہماری زندگیاں آسان کر دے، ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا.
ہماری دنیا بھی اچھی کر دے مالک، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ساری زندگی جیلوں عدالتوں ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما، جتنے بیمار ہیں مولا شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اور جن جن کو اولاد دی ہے مولا انہیں اولاد کا سکھ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، اے اللہ بڑے دن ہو گئے، کرم فرما، جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما، مدینہ منورہ نبی پاک کے قدموں کی حاضری عطا فرما، اور جب ہمارا وقت آخر ہوا میں ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ایمان والی، شہادت والی، دید مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی موت عطا فرما، جنت البقیع ہم سب کا مقدر بنا دے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔